یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کاش آپ مان جاتے۔ اور ایک سینٹرل جو آئیڈیا ہے آج کے سلسلے کا، وقتاً فوقتاً نگرانی شورا کے سلسلوں میں بالخصوص سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں میں جو ایکسیڈنٹس کے اسباب نمایاں طور پر دیکھے جاتے ہیں سیلیبریشنز کے دنوں کے اندر بالخصوص، اور اس طرح کے جو دیگر واقعات ہیں ان پر سلسلہ کیا گیا۔ 14 اگست ہم نے وطن عزیز میں منایا، دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں انہوں نے منایا، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا، اپنے اپنے انداز پر اسے منانے کی کوشش کی۔ اس دوران بھی کچھ اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے، سننے میں آئے، کہ جن کے بارے میں آلریڈی کئی دفعہ ہم گفتگو کر چکے، بات چیت کر چکے، لیکن پھر اس طرح کے واقعات جب سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس سینیریو کے اندر ہم نے مدنی مکالمہ رکھا کہ ہم ایک مرتبہ پھر مل کر بیٹھ جائیں اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو آج کے مکالمے کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے، کچھ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں، کچھ نیوز بھی ہمارے پاس ہیں، اس کے ضمن میں آپ کے تاثرات پبلکلی جو ہمارے اسلام بھی گئے، انہوں نے گفتگو کی، بات چیت کی، انشاءاللہ اس کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا ہی خوب فضیلت ہے، اور اس میں کئی بشارتیں ضمناً سمجھی جا سکتی ہیں کہ جو شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جبھی تو جنت میں جائے گا۔ اور جنتی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، اس کی مغفرت، بہت ساری اس کی رحمتوں کا موجب ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی کثرت کریں گے، اور بالخصوص یہ جو روایت ہم نے سنی اور اس فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص روزانہ 1000 بار درود پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں میں بھی اپنے حسب حال کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیجئے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، آپ اول تاخیر دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ علم دین حاصل کروں گا، جو مدنی پھول یہاں پر بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کے مطابق عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا تو عز و جل جل جلالہ دیگر جو کلمات ہیں وہ ادا کروں گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، درود پاک پڑھوں گا۔ اسی طرح حسب موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ کلمات ادا کروں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا، اور اس کے بعد اچھی طرح سے سیکھنے سمجھنے کے بعد جو بھی علم دین میں حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو جتنی
اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ، عمل ایک ہی صحیح، لیکن جتنی اچھی نیتیں ہم زیادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عادت بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کچھ آج کے مکالمے کے موضوع کے حوالے سے مختصراً ایک سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ شیئر کیا ہے ناظرین کے ساتھ، کچھ کہ آج جو ہے ہمارا موضوع گفتگو اور اس کا سبب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مزید کچھ مدنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، اور حدیث پاک الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ماشاءاللہ اس حدیث پاک کی پیروی بھی کروں گا۔ اسلام ایک ایسا دین، ایسا مذہب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایسا تحفظ عطا فرمایا ہے کہ ایسا تحفظ کوئی دین کسی کو، اپنے ماننے والوں کو نہیں دے پاتا۔ یہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو جس طرح کلمہ پڑھنے والا کو بے شمار، کلمہ پڑھنے والے کو بے شمار برکتیں اور اس کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھنے والے کے لیے دین اسلام ایک تحفظ پرووائڈ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ناحق قتل حرام ہے۔ ہماری شریعت اتنی پیاری ہے کہ مسجد میں، جیسے دور صحابہ کی اگر میں بات کروں تو مسجد میں اگر وہ تیر بھی لے کر اگر کوئی داخل ہو تو اس کو یہ تاکید تھی کہ تیر کا جو پھل ہے اس کو نیچے یا پیچھے کر کے چلے، سامنے کر کے نہ چلے۔ دو شخص اونٹ پہ جا رہے تھے، ایک کی آنکھ لگ گئی تو دوسرے نے اپنے تیر سے یوں اس کی طرف یوں اشارہ کرنے لگے، تو اتنے میں ان کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ خوفزدہ کرنا ہے، ڈرانا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مذاق کی بات کی جائے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کسی نے کسی کی چپل چھپا لی اور وہ ڈھونڈتے رہے، کچھ دیر کے بعد چپل مل گئی، انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، تو بات جب کھلی تو دوسرے نے بیان کیا کہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ تو اس سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اس سے دوسرے مسلمان کو تشویش ہوئی، صحیح، اس کو اگرچہ عارضی صحیح، تکلیف، مذاق میں بھی صحیح، مذاق میں تھی، عارضی تھی، تیز نظر سے نہ دیکھو کہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر ہم اس طرح کی روایات کا تسلسل دیکھیں جو ایک اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کی بہت امپورٹنس ہے کہ اسلامی معاشرے میں کہ مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہیں۔ یعنی وہ دین جو ماں کا حق الگ بیان کرے، باپ کا حق الگ بیان کرے، بڑے بھائی کی اہمیت الگ بیان کرے، بیٹی بہنوں خالہ کا الگ الگ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اتنی مطلب تقسیم، ہمارے اصلی کزن نہیں ہے کہ کزن کہہ کر سارے ایک طرف 1 2 3 کر دیے، رشتے تقسیم کیے گئے ہیں، رشتوں کی اہمیت تقسیم کی گئی ہے، پڑوسی کی اہمیت تک بیان کی گئی، یتیموں کا الگ معاملہ بیان کیا گیا، بیواؤں کا الگ معاملہ بیان کیا گیا،
یتیم کب تک یتیم ہے؟ جی محلے داری کی اپنی ایک ویلیو ہے. بالکل ہر ایک کی ایک اپنی عام مسلمان کی، ایون کے مسلم معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں کے اصول الگ بیان کیے گئے کہ جو مسلم مملکت میں مسلمانوں کی حکومت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے بھی الگ اصول، ان کے بھی الگ رائٹس اور ان کی بھی الگ باؤنڈریز بیان کی گئی. یعنی اسلام نے کسی گوشے میں بھی تشنگی نہیں چھوڑی. ہماری اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھو ان سے جن کو علم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ عز وجل ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ امن، پیار اور محبت بھرا یہ دین ہے. اس میں ایک مسلمان خوفزدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک مسلم معاشرہ ہے، ایک مسلم معاشرہ چاروں طرف مسلمان رہتے ہوں، اس میں ایک مسلمان خوفزدہ کیسے ہو؟ اس کو اپنی عزت، جان، مال کا کیسے خوف لاحق ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا کوسچن ہے. یہ دیکھیں ایک مسرت اور خوشی والا موقع، ایک طرف آپ بھی یعنی وطن کی محبت اور یہ وہ، اور دوسری طرف آپ خوفزدگی اور یہ تشویش، تو کیا یہ دونوں چیزیں کسی جگہ سے ایسوسیٹ ہوئی ہیں جو آپ کو تشویش آرائی ہوئی ہے؟ آپ کے دل میں کوئی یعنی اس طرح کا خیال پیدا ہوا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے؟ غلام مسعود بھائی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس وقت اس نشست پر بیٹھنے سے پہلے میرے ذہن میں کوئی مواد نہیں تھا. ٹھیک، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں جی. لیکن میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، اس میں کچھ ویڈیوز دکھائی گئی ہیں. اس کا مطلب کچھ ذہن پہ لگی جا کر کہ یہاں آنے سے پہلے میں کسی اور ایشو میں تھا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ ایشو سے نکل کر میں سیدھا آپ کے سامنے بیگ اٹھا کر یہاں پر صحیح حاضر ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئی میرا مائنڈ نہیں تھا کہ میں اسٹارٹ کیسے لوں گا، بولوں گا کیا، لیکن بس وہ ویڈیوز میرے ذہن میں تھی جو ویڈیوز آج مجھے بتائی گئی ہیں. مطلب بھائی صاحب یعنی ایسا کچھ ہو رہا ہے، ایسا کچھ ہوا ہے، نوٹ ہو رہا ہے. جی جی، ایسا کچھ ہوا ہے. اور صدمہ پر صدمہ یہ ہے کہ ہم نے عنوان یہ رکھا کاش آپ مان جاتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری ناک کٹتی. یہاں اگر ہماری ناک کٹتی نا، ہماری ناک کٹتی تو شاید یہ ناک کا وقار ہو جاتا. صحیح. لیکن یہاں ہماری ناک نہیں کٹی. یہاں ناک کٹتی تو کوئی حرج نہیں تھی کہ کاش ایسا ہو، کاش آپ مان جاتے. اور ہمارے ویڈیو والے اور ہمارے مدنی چینل والے گھومتے پھرتے، ہسپتال جاتے، یہاں جاتے، اور ان کو کوئی ایسا واقعہ نہ ملتا اور یہ مجھے آ کر کہتے یار اپنا خالی خالی نام رکھ دیا، کاش آپ مان جاتے. تو یار اب آپ مان جاؤ کہ اب ایسا مت کیا کرو یار. تو میں بھی بول جاتا کاش میں مان جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور ایسے مطلب کہ وہ صدماتی قسم کی مجھے ویڈیوز دکھائی گئی ہیں. اور اس پر اب میرا ذہن کیا بنا، ویڈیوز دیکھ کر میری اپنی ایک طبیعت. ٹھیک ہے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ نے ویڈیوز دیکھی اور جو ایک سینس جا رہی ہے، ایک تو یہ پہلو آپ نے بیان کیا نا کہ دوسروں کے حقوق کا اسلام تحفظ کرتا ہے. اور آج جو ہم موضوع لے کر گئے ہیں تو جہاں پر اسلام نے دوسروں سے ریلیشنز کے تعلق سے حقوق بیان کیے ہیں، وہیں پر اپنی جان کی حفاظت کا پورا ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے دوسروں کا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اپنے مال، جان، عزت، آبرو، اس پر جو روایت ہے یہ بھی ایک پورا ایک موضوع ہے. اور شاید یہ پہلو آج زیادہ ہوگا کہ ہم نے اپنی خطا سے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے لیے کیا مشکلات کھڑی کی. وہ روایت جو ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر پیش کرنا یہ ناجائز قرار دیا گیا. اسی طرح ایسے کام میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ جس میں جان کا خطرہ ہو، عضو کے کٹ جانے کا خطرہ، ہلاکت پر پیش کرنا، یہ پورے ایک ابواب ہے. تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، ایک تو ایکسٹرنلی کہ آپ کے دوسروں کے ساتھ حقوق، اور خود میں نے اپنے آپ کو کتنا محفوظ رکھنا ہے اور اپنی کتنی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی ایک اسلام کا پورا پہلو. نہیں، اس پر بھی مدنی چینل نے الحمدللہ مختلف مواقعوں پر دونوں جہتوں میں ٹریننگ کا سامان تو کیا ہے، تربیت کا سامان کیا ہے کہ یعنی ہم تکلیف سے بچنا اور تکلیف جو دوسرے دے رہے ہیں کسی کو یہ ہم نہ دیں. تو دونوں پہلوؤں پر. اور جو یعنی جشن آزادی کے حوالے سے جو الحمدللہ نگرانی شورا نے سلسلے کے ان دونوں جہتوں میں ذہن سازی کی ترکیبیں وہ ہمارا جو سلسلہ ہے نا وہ پیر کو جو ہم کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بنیاد بھی اسی طرح کی کیفیت تھی. مجھے یاد ہے ہمارے ملک میں سنیما میں دھماکہ ہوا. جب سنیما میں دھماکہ ہوا تو
ہم نے اس کو اپنی عبرت نہ خبروں میں لیا. میں ملک سے باہر تھا اس وقت بھی شاید, یا یہاں تھا. جی 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 جی. عبرت نہ خبروں میں لیا. آپ شاید اس وقت دوسرے سلسلے کو چلا رہے تھے. تو پھر ایک اور دھماکہ ہوا. اب مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا, میں نے کہا یار اس سلسلے کا نام لوگ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں کہ اگر اس واقعے سے عبرت لی گئی ہوتی, یعنی سنیما دیکھتے دیکھتے مرنا یہ کوئی شرافت کی وہ اچھی چیز نہیں ہے, سیدھی سی بات. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا, کوئی نہیں پسند کرے گا, کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. اس وقت جو بھی مطلب کہ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں کوئی پسند نہیں کرے گا. اور جو ہمارے یہ اس طرح کے اگر اور واقعات میں اگر جان چلی جاتی ہے تو ہم نے دکھائی, وہاں کی ویڈیوز دکھائی تھی اس سلسلے میں کہ اس طرح جانے گئے ہسپتالوں میں جو مریض تھے ان کے تاثرات بتائے, ان کے جو لواحی جو ان کے ساتھ جو عیادت کرنے ہوتے ان کے تاثرات بتائے. لیکن پھر دھماکہ ہوا, پھر جانے گئیں. اگر وہ مانتے تو یہ نہ ہوتا, تو یہ سلسلہ تھا. ایسا کیوں ہوتا, پھر یہ مستقل ہم نے سلسلہ کر دیا, ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن آئی صاحب جو دوسرا سلسلہ ہوا تھا اس میں الحمدللہ درد دل سے جو نکلی تھی آواز وہ سنی گئی تھی, اور یہ الحمدللہ یہ بھی ایک پازیٹیو اور ایک امید بھری فضا ہے کہ جو ہم یہاں سے سلسلے کرتے ہیں, سننے والے سنتے ہیں, عمل کرنے والے عمل بھی کرتے ہیں. یہ اس کا بھی انکار نہیں ہے. مجھے بتایا کسی عزیز نے کہ نہ میں کہیں گیا نہ میرا جوان بیٹا کہیں گیا. ماشاءاللہ. ہم لوگ اپنے گھر میں 13 اگست کو بھی ہم رات کو اپنے گھر میں ہی تھے. ہیں ایسے لوگ اصلاح قبول کرنے والے. جی الحمدللہ. ایسا اگر اس فیل میں, اس محسوسات میں جو آپ کو ان ویڈیوز دیکھ کر پیدا ہوئے, اگر وہ احساس پیدا کرنا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت مناسب ہے, تو مناسب موقع پر آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی وہ شیئر کریں تاکہ وہ احساس جو ادھر ہم محسوس کر رہے ہیں آپ کے انداز سے وہ وہاں بھی کچھ پیدا ہو, اور ہم دونوں یعنی مدنی سلسلہ کرنے والے, سلسلہ دیکھنے والے مل جل کر ہم جو ہے وہ جس سمت آپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, مدنی پھول دینا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ذہن ہموار ہو اور ہم اس طرف چلیں. مجھے یار دیکھیں ان میں جو ویڈیوز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نا جی, اور ویڈیوز میں ایسے لوگ زیادہ ہیں جو ہرپٹ میں آ گئے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی چلو اپنے ہاتھوں کچھ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان بظاہر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک, صحیح. مگر کاش کہ وہ مان جاتے, اگر وہ مان جاتے جنہوں نے کام کیے, جی جو سبب بنے, جو سبب بنے, تو ان کو یہ ان بیچاروں کا پریشانی نہ اٹھانی پڑتی. اور مطلب ایک ہمارے پاس اتنے ایموشنل تاثرات ہیں, اتنے جذباتی تاثرات ہیں واقعی, یعنی کہ وہ کہ نوجوانوں کے جذباتی تاثرات ہیں کہ یار یہ اب کون سا 14 اگست منا رہے تھے, کون سے جشن آزادی منا رہے تھے. یار کسی کو ہسپتال پہنچانا ہی کون سی جشن آزادی تھی, کسی کے بچے کو گولی لگ جانا کون سی. بلکہ ایسا ٹرینڈ ہے سب کہ ایسے مواقع پر اب تو باقاعدہ جو ہاسپٹلز ہوتی ہے اس میں خصوصی اہتمام کر لیا جاتا ہے, اور ذہنی طور پر لوگ ایمرجنسی ہو جاتی ہے, جی تیار ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آئے گا. تو پھر ہم نے کیا غلط کیا تھا بھائی, ہم نے بھی کیا غلط کیا تھا. جب ڈاکٹروں کا بھی تجربہ سے ذہن بنا ہوا ہے, جی ہسپتال والوں کا تجربہ سے ذہن بنا ہوا ہے, تو یہ اچھا نہیں ہے. یعنی کہ ایک ٹرینڈ بن گیا معاذ اللہ کہ ایسے مواقع پہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا غلط ہونا ہی ہونا ہے. اگر ایک مثال کے طور پر یعنی ایک برائی جو ہے وہ رائج زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دلیل تو برائی کے لیے نہیں بن جائے گی نا. اگر مثال کے طور پر ایک ہے کہ چلو من چلے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اگر میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں تو میں مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بن جاؤں, یا میں کسی کے بچے کو جو ہے وہ زخمی کر بیٹھوں اپنی کسی جو ہے وہ نادانی کے سبب, اپنے کسی اس طرح کے فعل کے سبب جو زیب نہیں دیتا مجھے, جی تو یہ کتنی بڑی اس کی بات ہے. اور شاید ایک یہ بھی ہو, بعض اوقات میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, اس طرح کا معاملہ بھی ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے اس عمل کے یہ نتائج ان جگہوں پر. بچے نہیں ہے, کوئی مم کو پانی کو مم نہیں بولتا, کوئی دودھ کو دودھ نہیں بولتا, کوئی ناک سے نہیں کھاتا. مطلب ایک آپ فائر کر رہے ہو, اس نے گولی نے کہیں نہ کہیں آنا ہے, یا تو سڑک پر گرنا ہے, کسی کچرے پہ گرنا ہے, یا کسی بندے پہ گرنا ہے. بھائی ایک سکہ واپسی آنا نہیں آنا. جی اور آئی صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اصل میں سکہ وہ تو اپنے تئیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو بچا کر اور اوپر ہوا میں جو ہے نا ہم یہ فائر کر رہے ہیں. اب وہ جائے گا, وہ کبھی تو رکے گا, اور کبھی رکے جب واپس آئے گا تو 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ایکسیلریشن سے آئے گا, یعنی کہ یوں 9.8 میٹر پر سیکنڈ, یعنی یوں سمجھیں ہر سیکنڈ میں اس کی 10 میٹر رفتار بڑھ رہی ہوگی. اور اگر 100 میٹر وہ گئی نا گولی اوپر,
اور اب وہ واپس آتی ہے تو تقریباً 2000 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ زمین سے ٹکرائے گی. اچھا جی صرف یعنی وہ صرف فری فال کر رہی ہے اور یہ یوں سمجھ, جی ہاں وہ مطلب یعنی اپنے وزن سے آئے گی وہ. اور اب اس وقت یعنی ایک چھوٹا کنکر بھی اور اتنی بلندی سے گزرے تو اس کے اندر بھی ایک مومنٹم تو پیدا ہو جاتا ہے. وہ گرم ہوتی ہوگی, وہ گرم ہوتی ہے, اس میں بارود کے جو ذرات ہوتے ہیں گرم ہونے کی وجہ سے, جو فاسفورس کی جو وہ ہوتے ہیں ذرات لگے ہوئے, ان کے جو اپنے نقصانات بدن میں جانے کی وجہ سے جو ہوں گے وہ تو ہوں گے. آدمی زندگی بچ بھی جائے تو زندگی بھر کے لیے ایسا محفوظ ہو جائے کہ وہ پھر بیچارہ زندگی بھر, یعنی اگر یہ تو میں 100 میٹر کی آپ کو عرض کر رہا ہوں, 400 میٹر کی ہو تو وہ تقریباً 8000 جو ہے نا میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹکرائے گی. اب اگر ایک یعنی بچہ کھڑا ہے یا کوئی بڑا بھی کھڑا ہے اور 8000 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اس کے سر پر کوئی چھوٹا سا سکہ گرتا ہے تو وہ بہرحال نقصان کا باعث. جاننے والے مسجد میں گئے نماز کے لیے, مسجد میں تھے جی, وہاں سے ان کے یہاں کاندھے پر اس طرف گولی داخل ہو گئی اور مجھے بھی میسج آیا کہ فلاں کو گولی لگ گئی. اس کو گولی لگ گئی, یہ کیسے لگ گئی؟ معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ زور سے ان کو تکلیف ہوئی تو اس نے احساس کس نے کہا خون نکل رہا ہے. اچھا, تو پھر اس کو ہسپتال لے کر گئے اور اس کا جو بھی علاج کرنا تھا وہ کیا. نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں دھماکے کی اس طرح کی آواز سنائی نہ دے, کیونکہ دیکھیں مثال کے طور پر آدھا کلومیٹر دور کوئی فائر کر رہا ہے, اس نے یوں اس انداز سے ڈائریکشن اس کا جی ہاں وہ ٹریجیکٹری بنے گی. اب وہ آدھا کلومیٹر کا اس نے فاصلہ طے کیا اور وہ اوپر گئی, اب آتے 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 وہ یہاں لگی. کیوں فائر کرے, کیوں میرے کو سمجھا دو فائر کرنے والوں کہ اس کا آپ نے فائر کیوں کیا, وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, آپ نے فائر کیوں کیا, کیا ملتا ہے, کیا ملتا ہے آپ کو. آپ بولو گے مزہ آتا ہے, اگلے کو کیا ہوا. صحیح, کسی کو اسپتال پہنچا کر مزہ لینا, کسی کے بچے کو مار کر مزہ لینا, کسی کو دہشت میں ڈال کر مزے لینا, یہ آپ بتائیے یہ کیا, یہ شرافت ہے. میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہوگا, میں اب آپ کو ویڈیوز دکھانا شروع کرتا ہوں. ٹھیک, تو پہلے ہم آپ کو بتاتے وہ خبریں, جن خبروں میں جو خبریں آئی ہیں یہ 2 دن کے اندر, جو نیوز بنی ہے اخباروں کے اندر, کیا کیا ہوا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی کی خوشی میں فائرنگ, بچہ جاں بحق, خواتین سمیت 12 افراد زخمی. یوم آزادی, نوجوانوں کی ہلڑ بازی سے کراچی میں بدترین ٹریفک جام. لاہور, جشن آزادی پر منچلوں کے موٹر سائیکلوں پر کرتب, ہوائی فائرنگ سے 20 زخمی. باب الاسلام سندھ, کنٹری میں یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق, دوسرا شدید زخمی. یہ سارے معاملات ہیں. ابھی مجھے ایک ویڈیو دکھا, ایک برے بزرگ آدمی تھے, اچھا, سفید داڑھی والے, ٹھیک ہے, اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے ہیں. جی, ان کو پیٹ میں گولی لگی ہے, بوڑھے کو, ہاں بوڑھے آدمی کو. اس کے جو تاثرات ہیں, اللہ اللہ اللہ, ذرا دکھائیے. مجھے آفتوں نے گھیرا ہے, مصیبتوں کا ڈیرا, اے سراپا نور آنا, مدنی مدینے والے. میں اور میرا دوست اپنے گیٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دروازے پہ, اچانک اس نے میرے کو اشارہ کرا, بولا میرے پاؤں میں کچھ لگا ہے. جب اس نے ہاتھ لگا, خون بولا گولی لگی ہے. میرے آواز سی بھی آئی تھی جیسے کہ کوئی پتھر مارتا ہے نا, اس طریقے سے. اس نے ایک دم ہلایا, میں نے کہا مذاق کر رہا. میں نے پھر اس کو اٹھایا گود میں, فٹافٹ اٹھا کے لے کے بھاگا. روشنی میں اب دیکھا تو اس کے خون نکلنے لگا. وہاں سے میں نے گھر سے بائک نکالی, بھائی اس کو پھر میں لے کے فوراً عباسی پہنچا. واقعہ میرے بھائی صاحب کے ساتھ ہوا ہے, پتہ نہیں چھرا لگا یا بلٹ لگی ہے, پتہ نہیں. میں چھت پہ سو رہا تھا, اوپر سے آگے ایسی چیز لگی جیسے تو پر گولا مار دیا, اور ابھی بھی سب تکلیف ہو رہی ہے. جو بلوٹ ہے یا چھرا ہے وہ سینٹر میں ہے ناف کے. ابھی ڈاکٹر کو ایکس رے کرایا ہے, اب وہ بتلائیں گے کیا ہے اس میں. جب دیکھو گولی بازی, غریب آدمی کو پتہ ہی نہیں ان کا کیا بنے گا لگنے والوں کا, ان کا گھر والوں کا کیا ہوگا. پورا گھر پریشان ہو رہا ہے اس ٹائم. میرے علاوہ بھی کتنے لوگ ہیں بیچارے. ایک بچہ سر میں جس کے لگی ہوئی ہے ابھی, وہ بھی اوپر سے آگے لگی گولی. انسان خوشی منائے لیکن اس میں دوسروں کو تو پریشانی نہ کرے نا یار. اور نہ جانے کتنے ہاسپٹلوں میں لوگ اس طرح کے لوگ پڑے ہوئے ہوں بیچارے. ہم سی وی او کی سائڈ جا رہے تھے کھڈا مارکیٹ, راستے پہ ہوا سے ایک الٹی ریورس میں گولی آئی اور ڈائریکٹ ہمارے دوست کے ہاتھ میں لگ گئی, چونکہ گزر گئی, لیکن شدید زخم دے گئی اس کو.
وہ بیچارہ چلنے کی حالت میں نہیں، ابھی اس وقت لیٹا ہوا ہے اندر، ڈاکٹر اس کی سرجری کر رہے ہیں، اب دیکھو کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فائرنگ نہیں ہونی چاہیے، چلانے والے کو بھی نہیں پتا کہ کس کو لگی ہے یا کسی کو نہیں لگی، اس نے بس اپنی تفریح میں مار لی، باقی ہمارے دوستوں کو بھی ہمیں ٹینشن اٹھانی پڑ رہی ہے، ہم اس مصیبت میں آگے کھڑے ہو گئے۔ میں ایمبولینس ڈرائیور ہوں، تقریباً اس وقت تو ہماری جو ایمبولینس ہے آج ہی جو لے کر آئی ہے تقریباً 4 سے 5 ایمبولینسیں لے کے آئی، جس میں 3 گن شاٹ ہے، باقی ایکسیڈنٹ ہے۔ جو آتش بازی ہو رہی ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے، ان میں ہوائی فائرنگ تھی، جو گھروں میں لیڈیز خاتون بچے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو ہوائی فائرنگ گھر کے اندر ہی لگی ہے۔ جو خاتون ہم لے کے آئے گھر سے ہی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ ہے کہ سر کے پاس لگی ہے، پر یہ ہے کہ ابھی حالت بہتر ہے ان کی، چھو کے گزر گئی ہے، مطلب نشان آیا ہوا چھو کے گزر گئی ہے، وہ جگہ کافی وہ ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اللہ 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 کرم کر جی، یہ کیفیت ہے گھروں میں پردہ نشین عورتیں ہوں گی یا جیسے بھی معاملات ہوں، گھر کے اندر اسلامی بہنوں کو لگ رہی ہیں گولیاں، لگ رہی ہیں، چھو کے گزری، اس کھوپڑی میں بھی تو لگ سکتی ہے نا۔ اب وہ ناف کے اندر ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایکس رے ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، وہ آپریشن ہوگا، کیا ہوگا اب۔ اور پھر یعنی جس نے گن مطلب ہوائی فائرنگ کرنی ہے، ایک ظاہر رقم خرچ ہوتی ہے ایک بلٹ کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی اس کا، وہ تو چلو افورڈ کر سکتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، وہ اس طرح کی سرجریاں بھی شاید افورڈ کر سکتا ہو۔ اب جس طرف رک کر کے جس غریب کے اس پر لگ رہی ہے، کسی کے گھر کے اندر جا کے لگ رہی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی اپنے کام سے جا رہا ہے، چوکی داری کر رہا ہے، اس طرح کی جو باہر بیچاری عوام بیٹھی ہے اپنے روزگار کی ترکیب میں ہے، غریب ہے، کیا اس کی حالت ہے، وہ سرجری لوڈ شیڈنگ جی 4 دیواری کے اندر کے بجائے کھلی چھت پر اور کھلی فضا میں سونے پر مجبور کر رہی ہے۔ گھر میں روشنی نہیں ہوتی، پنکھا نہیں چل رہا ہوتا تو کیا کرے آدمی، کھلی فضا میں سوئے تو گولی آ جاتی ہے، اندر سوئے تو گرمی آ جاتی ہے۔ تو اس میں جو میں بھی سوچ رہا ہوں اور جو ایک اس عمل سے جو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شاید لوگوں کا ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور دوسروں کو دیکھ کر عبرت نہیں لیتے اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، جبکہ عبرت لینا ایک عربی کا بڑا ہی پیارا مقولہ ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے، یعنی خود گڑھے میں گرنے کے بعد راستہ سیدھا کرنا اور خود کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد پھر سبق حاصل کرنا، یہ سعادت مندی نہیں ہے، بلکہ سعادت مندی اس کو قرار دیا گیا کہ جس کو دوسروں سے نصیحت حاصل ہو۔ تو اب یہ اس طرح کے واقعات آپ کے سلسلوں میں ویسے بھی ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ایک شاید یہ ذہن ہمارا بن جاتا ہے کہ یار میرے کرنے سے کسی کو ایسا نہیں ہوگا اور میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث میں جو بھی عبرت کی آیات اور روایات ہیں، تو ان سب کا محمل یہی ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اس کا انتظار نہ کریں کہ جب میرے ساتھ ہوگا تو میں یہ سدھروں گا، بلکہ جو اسرائیلیات ہیں، جو واقعات ہیں بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے، فاعتبروا، یہ جو الفاظ بار بار اولی الابصار اس طرح کر کے جو استعمال ہوئے، تو اس میں سب میں یہی ہے، مثالیں دی گئیں کہ دیکھو پہلی قوموں نے یہ کیا اور ان کا یہ انجام ہوا، اگر آپ کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، تو عبرت حاصل کرو ان سے اور اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ اسی طرح اور بہت سارے مقامات پر ہمیں جو یہ مضامین ملتے ہیں اور یہ جو چیز ہے، تو اس کے بجائے کہ میں خود اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوں یا میری وجہ سے کسی کو ایسا تکلیف اٹھانی پڑے، اور بزرگان دین علیہ رحمہ ان کی جو زندگی اور ہم لوگوں کے اندر فرق ہے، عام لوگوں کے اندر بہت سارے فرق ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر مینٹلی پہنچا دیا کرتے تھے جو سچویشن ابھی ان کے سامنے نہیں آئی۔ مثال کے طور پہ موت کا تصور ہے، میں بھی سنتا ہوں، عام آدمی سنتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے اتنی تیاری یوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ اور ہمیشہ زندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ مرنے سے پہلے ہی اپنے اوپر موت کا ایسا تصور قائم کرتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہونے والا ہے، تو وہ پھر موت کی تیاری میں لگ گئے۔ اسی طرح جوانی میں جو ہے وہ بڑھاپے سے پہلے عبادت کرنا، کہ جوانی میں یہ ذہن بنا لینا کہ بڑھاپا مجھ پر طاری ہونے ہی والا ہے، تو اس سے پہلے میں کوشش کروں، تو وقت آنے سے پہلے ہی میں سدھر جاؤں، میں کوشش کروں، میں اپنی اصلاح کروں، ایسا ذہن جو ہے وہ ہمارا نہیں ہو پاتا۔ اور یہ جو اقوال ملتے ہیں بزرگان دین کے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، کہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس طرح کے جو اقوال ہیں وہ ساری اس سینس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ہیں۔
اور نیک آدمی اور جو ان چیزوں سے بچنے والے ہیں، یعنی سب لوگ تو یہ نہیں کرتے، ایک بڑی تعداد ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد ہے یہ نہیں کرتی، یہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اب اس طرح کے کام کرنے کی، اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو شرعاً ہے ہی ناجائز، کرنا ہی جائز نہیں ہے. ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے والے، دوسرے کا حق تلف کرنے والے، شرعاً ناجائز جی قانوناً بھی جو ہے وہ جرم ہے، قانوناً بڑا سخت جرم ہے، اس پر تو بڑی سخت جو ہے وہ سزا ہوتی ہے. مجھے میرے بھائی بتا رہے تھے جی کہ بڑے بھائی بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں کو ایسا کیس ہوا ہوگا ٹھیک کہ اسی طرح کوئی اندھی گولی جی ہوائی فائر وہ کسی کے بیچوں بیچ لگی کھوپڑی میں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. پولیس نے تفتیش کی اور تفتیش کرنے کے بعد اس کو برآمد کیا گیا، ڈھونڈا مل گیا وہ جس نے ہوائی فائر کی تھی. بھائی بتا رہے تھے کہ اس کے بعد 302 کا مقدمہ چلا، سیدھا 302 ہمارے یہاں وہ قتل یا مطلب اس طرح کی کوئی مطلب کہ وہ چلتی ہے نا دفعہ. جی جی تو یہ ہے. جی اب کرنے والے نے یہی سوچا ہوگا کہ یار میں تو ہوائی فائر کر رہا ہوں، میرے اس کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ وہ ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ افسوس کر رہا ہو، لیکن وہ ہو گیا. جی میں نے جب یعنی اس پر موضوع ملا اور غور کیا تو میری جو ناقص عقل میں موٹی عقل میں آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس بارے میں جہالت ہے، اور جس کو اویئرنیس کریٹ کی جائے تو اسے آگاہی تو ملے گی، ایٹ لیسٹ کم سے کم فائدہ یہ ہوگا. اور پھر یعنی ایک سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے آداب سے ہماری عدم واقفیت ہوتی ہے. ایک چیز ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، یوز کچھ اور ہے، اور ہم کسی اور سمت میں اس کا یعنی چھری ہے اس کا استعمال تو جو ہے وہ کچن میں اس کا یوز کرنا تھا، اور ہم اس کو واقعی ابیوز کر رہے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا وہ اقدام قتل کے لیے استعمال کریں. تو یہ تو بہت یعنی ہماری لحاظ سے ہمارے طرز عمل میں اور ہمارے انداز میں یہ جو ہے وہ فلا ہے، نقص ہے اور خامی ہے ہمارے اندر. پھر یعنی ایک اور مزاج جو دیکھا ہے اس طرح کے منچلوں کا خصوصاً، وہ کیئرلیسنس ہے، لاپرواہی کا عنصر ہے. کہ اور اس لاپرواہی کے عنصر میں ایک شاید یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے جو اسد بھائی نے ماشاءاللہ بہت پیاری توجہ دلائی ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یا میری وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. سگریٹ پینے والوں کا بھی یہی حال ہے. جی ان کو سگریٹ کی پیکٹ کے اوپر کینسر والا منہ دکھاؤ نا، سگریٹ کی پیکٹ پر کینسر والا منہ بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، اس منہ کو دیکھ کر بھی ان کو نہیں لگتا کہ یہ منہ میرا ہو سکتا ہے. واضح پیغام ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی، میرا اپنا اوپینین یہ ہے، یہ شاید اس زمین پر دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے سگریٹ. دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے کہ جس کو پروڈکٹ کرنے والا اپنی پروڈکٹ پیکٹ کے اوپر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز لکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے. برا ہے. یہ میرا مجھے دنیا کا یہ واحد پروڈکٹ لگتا ہے. جی اور یہ ایز اے بائلو کر رہا ہے، یہ مجبور ہے یوں سمجھے یہ کرنے کے اوپر، لیکن اس کے اوپر قانون ہے. مگر اصل میں کیا سوچتا ہوں کہ یہ اس چھاپنے والے کو بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ شاید اس کو بھی اندازہ ہے کہ اس ایسے 4 منہ اور لگا دو نا پھر بھی بکے، اور اوپر ایک اتنی بڑی ہیڈنگ لگا دوں کہ اس پیکٹ اس میرے برانڈ کو پی کر کتنے لوگ مر گئے، چاہے پھر بھی لوگ پیئیں گے. اصل میں آئی صاحب ایک دیکھیں التجا یہ بھی ہے نا، میری اس میں ناقص عقل میں یہ آتا ہے، 4 اگر شخص کوے کو سفید کہیں اور ایک جو ہے اس کو کالا کہے تو نفسیاتی طور پر ذہن یہی بنے گا کہ کوا سفید ہوتا ہے. تو اب جتنا گلیمر اور جتنی دوسری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دی جاتی ہیں، اور جہاں اس طرح کی ترکیبیں بنائی ہیں وہاں جو ہے یہ آزمائش میں آ گئی ہیں سگریٹ بیچنے والی کمپنیاں. تو اگر یعنی اس معاملے میں واقعی ہم جس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے، جس نے اپنی سوچ مدنی بنا لی ہے اس معاملے میں، تو الحمدللہ اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس سوچ کا فائدہ صرف سگریٹ سے بچنا ہی نہیں. اگر میرے اندر یہ سوچ ہو جائے کہ یار مثال ہے، کسی کو دیکھا میں نے، کوئی بھی کام کیا اس نے، وہ دینی اعتبار سے نقصان دہ ہو یا دنیاوی اعتبار سے، اور میں نے اپنی عادت بنا لی کہ یار دیکھو یہ میں نے دیکھ لیا، اب مجھے یہ نہیں کرنا، تو میری زندگی کے اندر بہت سارے مقامات پر میں نقصان سے اپنے آپ کو بچا لوں گا. اب کرنے والا جو بھی کر رہا ہے اس کو گلیمرائز کر دیا ہے، یا اس کی جو بھی اس کی وہ بیان کرتے ہیں، جو بھی اس کی وجوہات ہے، لیکن ایز اے مسلم مجھے تو اپنی زندگی ایک اچھے انداز پہ گزارنی ہے، نہ صرف یہ دنیا بلکہ اس کے بعد والی دنیا بھی اچھے انداز پہ گزارنی ہے. دیکھیں یہ مینٹلٹی کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. اس کا موضوع لے کر آئیں کہ جس طرح ہم نے، مجھے روایتیں یاد آ رہی ہیں، واقعات، کہ جس طرح ایک مردے کو جب تک دفن کرتے ہیں تو اس کا پڑوسی مردہ اس کو کیا کہتا ہے؟
کہ کیا تو نے ہمارے جانے سے عبرت حاصل نہ کی تھی. ٹھیک ہے, کیا گویا کہ کیا یہ مردہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کاش آپ مان جاتے؟ اللہ اکبر. بے شک گویا کہ بالکل مردہ اس کو پیغام کاش کہ آپ مان جاتے, ہم تم سے پہلے چلے آئے تھے, تمہیں موقع ملا, کاش کہ آپ مان جاتے. ایک کینسر والا کے ساتھ اگر دوسرا کینسر والا آتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کاش کہ مجھے دیکھ کر آپ مان جاتے. اسی طرح آپ کی سوچتے چلے جائیے کہ یہ مینٹلٹی جو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, میں وہ نہیں, مطلب یہ بس میرے ساتھ نہیں ہوگا, یا میں کسی کو یوں آپ تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں, سب یہی چیز ٹھیک ہے, آپ کو حادثہ نہیں ہوگا. جی آپ بہت محتاط آدمی ہے بھائی, آپ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر وہ سب سے پہلا نام لکھا ہوگا کہ آپ اتنی اچھی کار چلا سکتے ہو. لیکن میرے بھائی جو روڈ پار کر رہا ہے نا اس کا کسی بک میں نام نہیں ہے. صحیح, تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ بک میں نام آ جائے گا آپ کی وجہ سے, اور آپ آنکھ بند کر کے بھاگ جاؤ گے کیونکہ آپ کا تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھا ہوگا کہ آپ تو اتنی تیز گاڑی چلا سکتے ہو, آپ کو کون پکڑے گا؟ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ نے, یعنی مجھے ابھی بات کرتے کرتے مجھے میرے بچے کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب ہم نے معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ مطلب ایک رانگ وے آنے والے نے اس کو ہٹ کیا تھا, اس سے اس کی ٹکر ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت بھی ہم نے اس سلسلہ کیا تھا حادثہ. جی باقاعدہ مجھے یاد ہے میں نے چند ہی دنوں میں جب وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس کی بالکل موویز دکھا کر, اس کی ویڈیوز دکھا کر میں نے سلسلہ کیا تھا حادثے کا نام سے, کیونکہ میں اس معاملے سے اس کیفیت سے میں گزر کر آیا تھا, پریکٹیکلی گزر کر آیا تھا. میں ہسپتال میں رات رہا ہوں, اللہ اکبر, اور میرے سامنے ڈاکٹر مجھے کہہ چکے تھے کہ آپ اس کو کہیں مطلب لے جائیے یہاں, مطلب کہ مطلب وہ ہاتھ ہٹا چکے تھے اگر صحیح جو میں اپنی یادداشت کے مطابق بولوں تو وہ ہاتھ اٹھا چکے تھے, ان کے پاس وہ اکوپمنٹ وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے تھے. وہ جو کیفیت ہاسپٹل کے اندر, پھر جس کی گاڑی سے ٹکرائے تھے وہ گاڑی وہ ڈرائیور وہاں تھے, ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی, یہ ساری صورتحال سے پھر خاندان والوں کا جمع ہونا, فیملی ممبرز کا جمع ہونا, گفتگو کا ہونا, بات چیت کا ہونا, ڈیسیجنز کا آنا, اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ, اور اتنے دنوں تک اس کو ہوش میں نہ آنا, اور یہ ساری چیزیں بھی گھر آ گئے. ان تمام معاملہ سے گزرنے کے بعد اب ہم سلسلہ کرتے حادثہ کیوں, تاکہ جو اب میں اپنے بچے کو مزید سمجھانا شروع کرتا ہوں کہ یار آپ مزید احتیاط کریں, صحیح, اور ماں باپ جیسے سمجھائیں. خود جس کے ساتھ حادثہ ہوا اس کو اب زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ہی حادثے سے, اپنی واقعے سے اگر عبرت نہیں لے سکتا تو پھر اس کو عبرت دلانے کے لیے کون سا واقعہ آئے گا. صحیح, یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے کسی کو دیکھا جی تو سنبھل گئے, اور خود آپ پر آئی تھی, اب موقع ملا, اب بھی اگر آپ نہ سنبھلے تو پھر سنبھلیں گے کب؟ صحیح, تو یہ تو بہت عجیب کیفیت ہو جاتی ہے نا. تو اب یہ کہ کاش آپ مان جاتے, یہ ایک اپنے اندر صرف یہ نہیں کہ جناب یہ ہوائی فائر ہوئی 14 اگست کو, یہ نہیں, ہم اپنے سلسلے کو اگر وسعت دیتے ہیں, اس نام کو اگر آپ وسعت دیتے ہیں, تو آپ غور کر لیجئے کہ جو بھی عبرت کے واقعات ہم آپ کو بتاتے ہیں, مثال کے طور پر ویب سائٹ کے ذریعے کسی لڑکی کو وہ ٹریپ کیا گیا, اس کو نیٹ جال, اس جال کے جال میں پھنسا دیا گیا, اس کو لے لیا گیا, اس کو 4 لڑکوں نے مل کر اس کی عزت اور آبرو کی دھجیاں اڑا دیں, اخبار میں خبر آ گئی, جو کچھ ہونا تو ہو گیا. اب کیا میری دیگر اسلامی بہنیں اگر مدنی چینل پر ہیں, نیٹ یوزر ہیں, سوشل ویب سائٹ یوزر ہیں, کیا میں ان کو نہ بولوں جیسا کہ اس کو میں بولتا کہ کاش آپ مان جاتی؟ تو اس کو دیکھ کر کیا اب آپ یہ بولیں گی کہ نہیں ہم نہیں پھنسیں گی, تو کیا وہ بیٹھی تھی یہ سوچ کر کہ میں پھنسوں گی؟ جی, اس کے ذہن میں بھی یہی ہوگا, اس کے ذہن میں بھی یہ ہوگا میں پھنسوں گی. یہ تو وہ شریف لڑکا لگتا تھا, اتنی اچھی اچھی فوٹو بیچتا ہے, اتنی اچھی اچھی چیزیں بیچتا ہے, میرے کو لکھتا بھی ہے کبھی, ٹھیک ہے زور کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. ارے اس کو نماز کے, اس کو غسل کرنا آتا نہیں ہے, نماز کہاں سے پڑھے گا یہ؟ اور آپ سمجھ گے کہ وہ نیک آدمی ہے, لگتا ہے یہ میرے کو نیک. اگر وہ نیک ہوتا, ان شارٹ اگر یہ لڑکی نیک ہے تو غیر لڑکے سے کیوں کانٹیکٹ کر رہی ہے, اور اگر یہ لڑکا نیک ہے تو غیر عورت سے کیوں کانٹیکٹ کر رہا ہے؟
2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. میں نے اس سے 2 اور 2 4 والی بات کی ہے. اگر وہ لڑکا نیک ہے، واقعی نیک ہے، تو وہ بلا اجازت شرعی اس انداز پر، جو انداز میں اس وقت جو چل رہا ہے نیٹ کا انداز، جو اس وقت جو ایک دوسرے کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ چل رہی ہیں، اور پھر وہ عشق و محبت اور پھر دھوکہ اور عجیب و غریب قسم کی تصویر دینا لینا باتیں، یہ وہ اس میں حیا سوز باتیں، یہ سب. اب مجھے بتائیے کہ اب یہ لڑکا اگر نیک ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر لڑکی نیک ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اگر یہ 2 باتیں کیا لڑکا اور لڑکی کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کسی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی ہوں کہ جو نیک نہیں ہے؟ اگر نیک ہے تو مجھے حیا کا درس دے کر مجھے منع کر دیتا کہ میں آپ سے رابطہ یا بات نہیں کر سکتا. اگر وہ لڑکی نیک ہے، جی با حیا ہے، تو اس لڑکے کو ایسے میں میسج کر دیتی کہ پلیز آپ مجھے کانٹیکٹ مت کیجئے، میں کسی بھی اجنبی مرد سے رابطہ یا بات نہیں کر سکتی ہوں. لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا. دیٹ مینس دیر آر سم تھنگ ان دا باٹم، کچھ نہ کچھ ہے، یہ چنگاری ہے جو آگ لگے گی. ہم نے آپ کو کہا کہ آپ چنگاری سے بچیے، تو آگ لگتی ہے گھروں میں. ہم نے کہا پائپ سڑ جاتے ہیں، 10 سال 5 سال کے بعد وہ جو گیس کے جو پائپ ہوتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں اور وہ چھٹک جاتے ہیں، اس سے گیس لیک ہو سکتی ہے. آپ نہیں چینج کرتے، گھر میں آگ لگتی ہے. کاش کیا مان جاتے ہیں. ہم جو اتنی عرصے سے مدنی چینل کے اوپر کہتے چلے آ رہے ہیں، گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس چینل پر بیان کی گئی عبرت والی باتیں نہ مان کر جو نقصان اٹھانے والوں نے، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے، کاش آپ مان جاتے ہیں، کاش آپ مان جاتے ہیں. یہ جو میرے ناظرین اور حاضرین جو فیضان مدینہ میں جمع ہیں، ان کے لیے بھی اس میں عبرت ہے، سب کے لیے اس میں عبرت ہے. میرے لیے بھی عبرت ہے، آپ کے لیے بھی عبرت ہے. میرے حاضرین اور میرے ناظرین میرے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ایک ایک کیمرہ مین کے لیے، پیچھے سوئچنگ کرنے والوں کے لیے، کمپیوٹر میں بیٹھنے والوں کے لیے، MCR میں بیٹھنے والوں کے لیے، بالکل واسٹ لینگویج میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ہر ایک کے لیے عبرت ہے. کاش کہ آپ مان جاتے، کاش کہ میں مان جاتا کہ جو کچھ برائی کا نتیجہ نکلتا نا، یعنی برائی کا نتیجہ برا. میں نے ایک برائی کی، سائنس جنہوں نے پڑھی ہے، فزکس جنہوں نے پڑھی ہے، اس طرح کی جو سبجیکٹ جنہوں نے پڑھے ہیں، وہ ایک اصول کو جانتے ہیں، ایکشن کا ری ایکشن ہے، عمل کا رد عمل ہے. میں نے نیک عمل کیا، اس کا ری ایکشن، اس کا رد عمل آئے گا، اور نیک کا رد عمل نیک، برائی کا رد عمل برائی. یعنی میں نے برائی کی، کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تو اس کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ظاہر ہوگا، کچھ تو نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کا امپیکٹ آئے گا. ہاں، حدیث پاک میں بڑی واضح طور پر ارشاد ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. پھر بھی نیکی آئی، ایک عمل نہیں. یہی اب یہی نا، وہ برائی جس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا، دل پر سیاہی تو آئی نہ، نکل سکتا تھا. ٹھیک ہے، مجھے بیان ہوا کہ نیکی، ہمیں بیان ہے نیکی کر لو. اب نیکی کی یہ میں نے ایک اور عمل کیا، اس عمل کا رد عمل کیا ہوا کہ وہ اس برائی کو ختم کر رہی ہے. جی، برائی بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ میں نے کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے. بے شک. اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو اب آپ اور میں اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ قرآن جب فرماتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو. کون سی آنکھ؟ یہ جس سے آپ اور میں دیکھتے ہیں؟ نہیں، دل کی آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ عقل جو سوچنے، جو عبرت والی لینے کے لیے جو ایک دل کو روشن کرتی ہے. اس طرح کے ارشادات کو سامنے رکھے جو میں نے بزرگوں سے، مفتیان کرام سے، بعض کتابوں سے، ماحول سے جو سیکھی وہ میں نے آپ کو ڈیلیور کی. آئیے کال لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے کئی سالوں پہلے بھی میں نے ابھی کچھ فائرنگ وغیرہ کی ہیں، تو ہوائی فائرنگ، لیکن اب مجھے اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی کے لگی ہو یا نہیں لگی ہو. تو اس سلسلے میں ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو کس طرح توبہ کر سکتے ہیں؟ بڑے مہربانی مجھے اس کا شرعی جواب بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین. اب چونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس کو لگی کس کو نہیں لگی، اب یہ بھی تو میرے بھی علم میں نہیں ہے. البتہ وہ فعل جو آپ نے کیا وہ شرعاً ناجائز تھا، اس سے تو توبہ کرنی پڑے گی. اپنے رب کے حضور توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوگا، سچی توبہ ہوگی، ندامت ہوگی. اب اگر یہ کسی کو نقصان پہنچا چکی ہے اس کا کیا کریں گے؟ یہی جو آپ نے فرمایا کہ جب تک یعنی یہ تو نادم معلوم ہوتے ہیں، تو اب جب کسی کا علم ہی نہیں تو ظاہر اس بات کے مکلف تو نہیں کہ اب یہ اس کا ازالہ کیسے کریں. اگر معلوم ہو جاتا تو پھر اس کا معافی تلافی کا جو بھی ازالے کی صورت میری ہوتی. مفتی صاحب سے بات ہوئی ابھی یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد، پھر میں نے مفتی صاحب کو فون کیا تھا، مفتی صاحب اس کے کیا شرعی کام ہے، کچھ مجھے وضاحت کیجئے. میں یقین مانیے آج اسد مدنی میں ویڈیو دیکھ کر بجھ گیا تھا. اللہ ابھی ایک باپ کا میں تاثرہ چلاؤں گا نا، وہ آپ دیکھیے گا، اس کی چیخوں نے نا بالکل بجھا دیا تھا. ایک غصہ بھی آ رہا تھا اندر سے، ایک وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. تو پھر میں نے مفتی صاحب کو فون کیا، مفتی محمد قاسم صاحب متصل العالی. مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ایک تو یہ تو فعل ویسے ناجائز ہے. پھر بات چیت ہوئی تو کہ یہ جو لگی کسی کو اس کا کیا، اور اس کی دیت ہے، اور جو بھی دیت کے جہاں کام ہو. پھر یہ ایک طرح سے قتل کی قسموں میں ہے. یہ وہ قتل عمد جس کو وہ نہیں، لیکن یہ بھی ایک قتل کی قسموں میں ہے جس کے مطابق اس کے اوپر حکم شریعت آئے گا. تیسری چیز پھر میں نے کہا مفتی صاحب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جس نے مارا اس کو نہیں پتا کہ میں نے مارا، میری گولی سے کسی کو زخمی ہوا یا لگا یا مر گیا. اچھا جو افیکٹڈ ہوا، جو متاثر ہوا، اس کو نہیں پتا کہ میں کہ. تو اب ہم تو مطلب مالک کی یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا تو ہم بار بار دہراتے ہیں، قیامت اور یہ سب حشر. تو جو گفتگو ہوئی میں اس کا لب لباب عرض کر رہا ہوں. تو میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں بالکل حوالے کے ساتھ اور گفتگو کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر میں نے مفتی صاحب کو عرض کی، مفتی صاحب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بروز قیامت تو اللہ تو جانتا ہے کہ کس نے مارا، کس کو لگا، کس نے کیا کیا. تو یہاں ہم کیا وہ روایت بیان کریں گے کہ سینگ والی بغیر سینگ والی بکری سینگ والی بکری کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا؟ تو ظالم و مظلوم والا معاملہ قیامت کے روز ہوگا، اور اس وقت یہ پہچانے گا کہ مجھے مارا کس نے، اور اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے مارا اس کو. تو وہ رب کے حضور ان کا معاملہ پیش ہونا، اور پھر یہ کہ ظالم و مظلوم والا جو معاملہ ہے وہ وہاں پر آئے گا، اور یہ اس کو مطلب کہ وہی کہ نیکیاں اور گناہ جو ہے کہ وہ اس کے گناہ ظالم پر لادے جائیں گے. اور پھر بھی اگر پورا نہ ہوا تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی. یہ سارا معاملہ قیامت کے روز کے لیے ہے. اب سائل محترم اس پر غور کریں کہ اب میں آگے نہیں جانتا کہ اب آپ نے فائدہ، ابھی تک کوئی ایسی آپ کو اطلاع بھی نہیں ہے، لیکن یہ گولی کہاں گئی، یہ سکہ کہیں گرا، کسی کو لگا کہ نہیں لگا، نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں. مفتی صاحب نے اس کی توثیق کی کہ یہ ہوگا معاملہ. نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تصدیق شدہ گفتگو میں کر رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس میں آئی صاحب یعنی اس میں جو جیسے یہ سائل کا سوال ہے تو اس وقت ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کو جس طرح بزرگوں نے امام غزالی نے لکھے ہیں کہ جن کے وہ ہوتے نا حقوق رہ گئے، مر گئے، چلے گئے، پتہ نہ چلا، تو کیا ان کے لیے استغفار کرنے کی اور جو ہے وہ مدنی پھول ان کی طرف سے صدقہ کرنے کی، ان کے لیے خوب نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ مدنی پھول عرض کیا جائے گا؟ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے تو اس طرح بھی لکھا کہ پھر وہ ایسا شخص جو ہے نا بہت زیادہ کثرت سے نیکیاں کرے تاکہ جب قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں تو پھر بھی اس کے پاس وہ بچ جائیں. یعنی ایسا تو ڈرانے والا جملہ لکھا انہوں نے. پر ڈرنے والے اصل میں ڈرے کون؟ مسئلہ تو ہے نا ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں. ہم ڈرتے ہوتے جیسے کہ ابھی یہ میرے پاس پرچہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہی تیز رفتار موٹر سائیکل جو ہوا اس سے مارا اور وہ سامنے والا ایکسپائر ہو گیا.
انتقال ہو گیا. ذرا اس کی ویڈیوز بتائیے گا. میرا نام ڈاکٹر خالد محمود نظامی ہے. ابھی آج جو یہاں پہ ایک سانحہ ہوا ہے جس میں ایک ینگ لڑکا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہیڈ انجری کی وجہ سے. سب سے زیادہ جو پرابلم آج کل دیکھی جا رہی ہے ینگ جنریشن میں، ینگ لوگوں میں، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے موٹر سائیکل. اس موٹر سائیکل کے لیے خاص طور پہ 14 اگست کے دن جو ہماری عوام، جو ہمارے بچے، خاص طور پہ ینگ بچے جو گھر سے موٹر سائیکل لے کے نکل آتے ہیں، گھر سے نہیں ملتی تو ہارڈ موٹر سائیکل لے کے، اور وہ جو بے دریگی سے جس سپیڈ سے چلاتے ہیں، خدا کے لیے ہر والدین اپنے بچے کو ضرور بٹھا کے، اگر روز نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا اپنی لائف اور اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا اگر علم دے دے کہ زندگی میں احتیاط سب سے بہتر ہے. اس طرح جو اب جیسے اس طرح جو بے دردی کے ساتھ کسی کو مار کر چلا گیا، اڑا کر چلا گیا، وہ اسی طرح یہ جو بسنت ہم نے کیا تھا سلسلہ بسنت میلہ، اور یہ پتنگیں اڑاتے ہیں دھات والی، اور یہ جو کچھ مطلب کہ جو گردنیں کاٹتے ہیں، اس پر سارا وہ دیت کا اور قتل کی قسموں کا سارا بیان مفتی صاحب کر چکے ہیں. یہ کہاں بھاگیں گے، کدھر سے دیکھیں گے، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس کا انتقال ہوا یہ گھر کا اکیلا کفیل تھا، گھر کا واحد کفیل تھا. اور پھر یعنی کہ سوچنے والا یہ بھی تو سوچے نا کہ وہاں ان کو جو فیملی ہے ایک دم کتنی ٹربل میں آئی ہوگی، کتنا زیادہ مسائل کا شکار. میں نے بار بار کہہ چکا ہوں، کاش کہ یہ سمجھتے ہیں میرے اسلامی بھائی. مجھے تو واقعی ڈر لگتا ہے کہ یہ کسی کی بددعا کسی کو کھا نہ جائے. جی اللہ اکبر، کسی کی بددعا کسی کو نہ کھا جائے. آئیے کال لیتے ہیں. بھائی صاحب میں محمد رضوان اتاری بات کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. بھائی صاحب الحمدللہ آپ کا مدنی مکالمہ سن رہے ہیں ہم. میرے بڑے بھائی کی 31 اگست کو شادی ہے. اس پر بھائیوں کی اور کزنز وغیرہ کا ذہن تھا وہ ہوائی فائرنگ کرنے کا، لیکن الحمدللہ مکالمہ سنا اور اس سے ذہن بنا، اور اب الحمدللہ وہ طائب ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم شادی پر ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے. مزید استقامت اور برکت کی ایسا دعا فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ارادوں پر استقامت عطا فرمائے. اب میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اور آپ کے جو بھائی جان بھائی وغیرہ ہیں ان سب سے میری مدنی التجا، اگر وہ مدنی چینل پر ہیں کال کر کے آپ دوبارہ مجھے تھوڑی سی تشفی دے دیں. اب سمجھانا شروع کریں. جب تک میرے ناظرین سمجھانے کا ذمہ نہیں قبول کریں گے بہت مشکل ہے. یعنی اس وقت ہم کر رہے ہیں، کیا سب دیکھ رہے ہوں گے؟ اور اس طرح کے ہلڑ باز کیا دیکھیں گے؟ عموماً موجود نہیں ہوتے، عموماً نہیں ہوتے. جی اچھا، بڑی پیاری بات آپ نے کہی، اور یہ یعنی واقعی ایک حل ہے. اس کے بارے میں بھی ایک ذہن عموماً یہ بن گیا کہ یار سمجھانا جو ہے نا یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے. اگر ہر ایک شخص کا یہ ذہن بن جائے کہ مجھے سمجھانا ہے، کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ مبلغ نہیں، آپ کا وہ علم نہیں، یا آپ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھا سکتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہی شخص دنیاوی معاملات میں بہت سو کو بہت کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے، ایبیلٹی ہے اس کے اندر، لیکن مذہبی طور پر لوگوں نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے کہ سمجھانا ان کا کام ہے. بالفرض ہم نیچے ایک سٹیپ آ کر بھی سوچیں، کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا حساب کہ جیسے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے اپنی نیت کا اظہار کیا کہ یار چلو اس موقع پر نا ہم یہ کریں گے، دوسرا اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے اور اس کو منع کر دے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک نے جیسے 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی تقریب پر سیلیبریٹ کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے، کسی نے ایسی نیت کا اظہار کیا جو کہ درست نہیں ہے، تو دوسرا اس کے اندر مزید جو ہے نا وہ 4 چاند لگانا تو نہیں کہوں گا، کوئی سیاہی کے دبے اس کے اندر بڑھا دیتا ہے کہ یار اس میں اور بھی جو ہے وہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو اگر یہ بھی میرا ذہن ہو کہ یار برائی کو اگر میں اس طرح سے نیکی کی دعوت دے کر میں یہ سمجھتا ہوں، جبکہ غلط ہے، ہر شخص کا یہ منصب ہے اور اپنے منصب کے مطابق کرے، لیکن اس میں اضافے کا سبب تو نہ بنے. اور عموماً یہ کام اکیلا آدمی نہیں کرتا ہے، یعنی یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہے یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں کرتے ہیں بالکل چھپ کر ایسا کون کرے گا؟ 2-4 ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے نا. مزہ لینے کے لیے نہیں کر رہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کو پتہ ہے کہ 12 بجے فائرنگ ہونی ہے. ٹھیک ہے. یہ ویپن ہولڈر لوگ ہوتے ہیں.
اسلحہ ان کے پاس آفیشلی ان آفیشلی کے بیس میں نہیں جاتا, ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. انہوں نے ہاتھ صاف نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا یہ اپنی گھر کی چھت پر بیٹھتے ہیں جب چاروں طرف, کیونکہ یہ ان کو پتا ہے کہ ہم عام دنوں میں ٹھٹر ٹھٹر کریں گے تو موبائل اور پولیس آ جائے گی, یہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے پرابلم ہوگا. 31 دسمبر کو 14 اگست کو اس طرح کے موقع پر یہ لوگ اپنی چھتوں پر یا کسی بھی اس طرح کے مقام پر جا کر یہ اپنے ویپن کو کلیئر کرتے ہیں, جو میری اطلاع ہے. صحیح آپ آ گئی آپ یہ وہ لوگ ہیں. اب اس کو بیٹھنا ہے اکیلا ہے. اچھا اس کو بیٹھنا ہے اکیلا ہے. اب یہ چھت پہ بیٹھ کر جو کر, اب اس کو بھی نہیں پتا کہ میری یہ گولی اڑ کر کس کو لگ رہی ہوگی. اچھا, یہ اپنے آپ کو غلط بھی نہیں سمجھے گا. نہیں, یہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تو ایک اپنا روٹین ورک بیتی دریا میں بھی ہاتھ دھو رہا ہوں, اور یہ بیتی دریا نہیں ہے, یہ بیتا نالا ہے, خونی دریا ہے. ہاں, تو یہ اس طرح مطلب کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ طبقہ بھی ہے جو اس طرح مطلب کہ اپنے وہ ویپن ٹیسٹ کرنے کے نام پر پتہ نہیں لوگوں کے کتنے ایسے پیشنٹ چلے جاتے ہوں گے جن کو ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ دیتے ہوں گے کہ ان کے ٹیسٹ کروا لیجئے. یہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا ہے. آئیے اور کون لیتے ہیں. پہلے میں بہت برے کام کرتا تھا, زنا بازی شراب بازی کرتا تھا, لیکن اب میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کس طرح کروں توبہ؟ لیکن میں مرید ہو چکا ہوں امیر اہل سنت بانی داغ سے الیاس پادری کا. تو آپ مہربانی کر کے میری رہنما فرما دیجیے. اللہ 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 کے حضور گر گرا کر معافی مانگیے. اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے, اللہ تعالی کریم ہے. وہ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے, ان پر رحمتوں کا می برساتا ہے, ان کے لیے بشارتیں دی جاتی ہیں. تو سچی توبہ کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کا کوئی یہاں ہے ہی نہیں پہلو. اب جو گناہ ہوئے ہیں, جیسا آپ کہہ رہے ہیں, کسی نے شراب پی ہے تو وہ شراب سے توبہ کرے گا, اس کی تلافی تو ہے نہیں. اسی طرح اگر بدکاری ہوئی ہے, بدکاری میں یہ ہے کہ اگر حق العبد تلف ہونے کے, اب اس میں بحث الگ ہے. اب اگر حق العبد تلف ہونے کے اس زمرے میں آتے ہیں تو پھر حق العبد کا بھی معاملہ یہاں آئے گا, اور پھر اس کی تلافی جو معافی تلافی ہے, اس کے پھر تقاضے کچھ الگ ہیں. میں فتاوی رضویہ کا جو میرے ذہن میں جو مضمون ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے عرض کر, اس کے لیے شرح رہنمائی لے لیجئے. جی, اپنے خاص مسئلے کے لیے, اپنے اس خاص مسئلے کے لیے. اور تیسری چیز آ جائے گی مثال کے طور پر کہ وہ اور بھی اس طرح کے اگر کوئی گناہ ہیں, تو اب جیسے نماز قضا کرنا گناہ عظیم ہے, گناہ عظیم ہے. یعنی ہمارے یہاں گناہ یوں ہے کہ اگر وہ بدکاری کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ گار ہے, یہ شراب پیتا ہے تو بہت گناہ گار ہے, یہ جوا کھیلتا ہے تو بہت گناہ گار ہے. عموماً موٹے موٹے 3 گناہ ہمارے اپنے پیرامیٹرز بنے. ہاں, کیونکہ کوئی بھی جیسے بیٹی دینے بھی جائے گا نا, کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہوگا تو یہ پتہ چلے گا نا, اچھا بدکاری کرتا ہے, نا 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 نا, یہ ادھر ادھر جاتا ہے, نا 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 نا, اس کو بیٹی نہیں دینی. نہ شراب پیتا, او شرابی کو بیٹی دینی چاہیے, نا نا, جواری کو تو دینی نہیں ہمارے کو بیٹی, بہن تو بالکل ادھر جانی نہیں چاہیے. نماز نہیں پڑھتا, ہم نے کون سی پڑھتے ہیں, ہم کون سی پڑھتے ہیں, یہ جواب آ جائے گا. فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, گانے بجے سنتا ہے, ڈانسر ہے ڈانسر, داڑھی منڈاتا ہے, ہنسیں گے. یہ بولے گا نا یہ برایاں, یہ ہنسیں گے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ 2-4 چیزوں کو ہم نے صرف میجر سینس جس کو کہتے ہیں ان کو بنا دیا ہے. ورنہ آپ بتائیے کہ ایمان و کفر کے درمیان فرق نماز کو کہا گیا. اتنا بھیانک اور اتنا عظیم گناہ ہے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا. ذرا سوچے تو صحیح آپ, کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی نماز بلا اجازت شرعی قضا کر دے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا, سود کھاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سودی ادارے میں کام کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مطلب کچھ ہمارے نزدیک ایسا ہو گیا ہے. تو اب جو نماز جس نے قضا کی ہے, نماز جو نہیں پڑھتا تھا, وہ توبہ کرے, لازمی توبہ کرے, لیکن اب اس کو اپنی قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہے. آئندہ نماز قضا کرنے سے بچنا ہے, اور بقیہ جو نماز قضا ہو گئی وہ بھی ادا کرنی ہے. اسی طرح اگر رمضان کے روزے اس نے قضا کیے ہیں, نہیں رکھے, تو وہ قضا روزے بھی رکھے گا
اور جو فرض روزے جو اس کے اوپر آپ آئیں گے رمضان مبارک وہ بھی اس کو رکھنے کے بلا اجازت شرعی رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر زکوٰۃ اس نے نہیں دی فرض ہونے کے باوجود صاحب نصاب تھا تو وہ اب زکوٰۃ نہ دینے کی توبہ بھی کرنی ہے اور زکوٰۃ جو اس کی نہیں دی تھی اس کو ادا بھی کرنا ہے. اس طرح اگر حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو اس نے حج بھی توبہ بھی کرنی ہے اور اپنا فرض حج بھی ادا کرنا ہے. تو اس طرح مختلف گناہوں کی مختلف توبائیں ہیں. جو جن گناہوں کا تعلق محض اللہ تعالیٰ کی جیسے حق اللہ تلف ہوتا ہے اس کی کیفیت الگ ہے. حق العبد تلف ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہے. اب کسی کا یتیم کا مال کھا کر آپ بیٹھے اب آپ توبہ کر رہے ہیں تو صرف توبہ کرنے سے نہیں ہوگا, تلافی کرنی پڑے گی. بیوہ کا مال کھا گئے, وارثوں کا مال کھا گئے, بہنوں کی وراثت کا مال کھا گئے, ماں باپ کے ساتھ اگر حق تلفیاں آپ نے اگر کی ہیں, اس طرح کسی کا قبضہ کا پلاٹ دبا کر بیٹھ گئے آپ, اس طرح اور رشوتیں کھا کر بیٹھ گئے ہیں آپ, سود کھا کر بیٹھ گئے ہیں آپ, اس طرح اور مطلب کہ حرام روزی کما کر بیٹھے ہوئے, تو ہر ایک کے احکام جدا جدا ہیں جی, جس کی تفصیل آپ کو کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر اس کی تفصیل بیان کر کر ان سے پروپر شرعی نمائش لے لیجیے. ورنہ توبہ تو کرنی ہے, یعنی بندوں کا جہاں آپ نے حق تلف کیا وہاں اللہ کی نافرمانی تو ہوئی, توبہ تو کر ہی لیجیے ابھی ہاتھ تو ہاتھ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں. اب اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق تلف ہوئے ہیں تو اس کی تلافی کرنی پڑے گی کہ جب تک کہ وہ صورتیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو معافی ملے گی نہیں, تو بندوں سے معاف کروانا بھی ضروری ہے. قرضہ کسی کا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اب آپ ڈکار لے کر بولو کہ میں توبہ کرتا ہوں, توبہ تو کرنی ہے, لیکن اس کا جو مال کھا کر بیٹھے تو اب اس کو بھی تو نکالنا ہی نہیں نکالنا. تو یہ اس کی تفصیل ہے جو میں نے ایک مجموعی طور پر جو چند منٹوں میں مجھ سے بیان ہو سکی میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دیا. اگر کہیں میری غلطی ہو تو برائے کرم آپ اپنے بجا فرمائے صاحب. اور جو آپ نے پہلی بات کہی اچھا اس میں یہ بھی کچھ مدنی پھول آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا نا فرق کے فلاں چیز کو ہمارے ہاں برائی سمجھا جاتا ہے اور اسے اوائڈ کرنے کا ذہن ہوتا ہے, اور فلاں چیز ہے جیسے بے نمازی اس کو اتنا بڑا گناہ گار نہیں سمجھا جاتا یا اس گناہ سے اتنی نفرت نہیں پائی جاتی. تو ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں میں ریزسٹنس پاور نہیں ہے. جو برائی معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو اس میں پھر سارے شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر ہلکا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. شاید یہی ذہنیت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ اب بے نمازوں کی تعداد بہت کثیر ہو گئی, یعنی صحیح واقعی جس کو شریعت کہے کہ یہ نمازی ہے جو اس کی تعریف پر اترتا ہو, ایسے لوگ کتنے. تو اب چونکہ اتنی کثرت سے ہو گئی تو اب جو ہے نا اس کو ہلکا جاننا شروع کر دیا. اللہ محفوظ رکھے ہمارے معاشرے کو. جن برائیوں کا آپ نے تذکرہ کیا, آج جن کے بارے میں یہ ذہن ہے کہ یار یہ اتنی زیادہ برائی ہے کہ یہاں رشتہ نہیں کرنا, اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی, لیکن وہ معاشرے کے جہاں پر یہ برائیاں اسی طرح سے بہت عام ہو گئیں تو وہاں پر ان چیزوں کو بھی بہت لائٹ لیا جاتا ہے, وہاں پہ پھر اس چیز پہ بھی اتنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا جاتا. انٹرٹینمنٹ کے نام پر تھوڑی سی شراب پی لی, جی انٹرٹینمنٹ کے نام پر تھوڑا سا مطلب کہ گیملنگ ہو گئی, تھوڑا وہ سوشل ڈرنکنگ نہیں اصلاح گئے لو بھائی سوشل ڈرنکنگ. اب بتانا کچھ تو اب جو ہے میرا نہیں لاتا یار یہ آئی صاحب. میں اب کیا عرض کروں, یعنی کر تو چکے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں سربلند رکھے. یعنی وہ شیطان نے وسوسے اور وہ تو رکھے ہوئے نا. اچھا وہ دوبارہ کال آ گئی ان کی جنہوں نے بھائیوں نے مرحبا جی کال چلائیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا محمد رضوان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے ابھی آپ کی بارگاہ میں بذریعہ آواز حاضری دی تھی. بھائی صاحب الحمدللہ ہم اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں اور الحمدللہ دیکھ بھی رہے ہیں, زیارت بھی کر رہے ہیں آپ کی. جو آپ نے سمجھایا ہے انشاءاللہ عز و جل ذہن بنا ہے بھائیوں کا کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں گے. اور بھائی نے یہ جو پسٹل تھا, ایک ویپن تھا جو لیا تھا, وہ شادی بیاہ پر ہوائی فائرنگ وغیرہ کے لیے لیا تھا اور ان کو شوق بھی ہے, لیکن اب الحمدللہ سن کے ان کا ذہن یہ بنا ہے کہ میں اس ویپن کو ہی بیچ دوں
گا، اس کو اپنے پاس رکھوں گا ہی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پاس ہوا تو دوبارہ بھی کبھی ذہن میں آئے اور دوبارہ بھی کبھی پاس ہوا تو فائرنگ ہو نہ جائے، تو وہ بیچنے کا ذہن بنا لیا الحمدللہ۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو بھی سمجھائیں گے، جہاں تک ہو سکا، جن تک ہو سکا وہ بات پہنچائیں گے انشاءاللہ آپ کی۔ آج صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مزید آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو خوش و خرم رکھے، آپ کے گھر کو شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ نے اتنا فریکوینٹ رپلائی کیا، اور مزید ہمت بھی بڑھی میری کہ میں کچھ اور عرض کروں گا، ہو سکتا ہے پھر کو ایک فریکوینٹ رپلائی مجھے آ جائے کہ اتنا ماشاءاللہ قبول کرنے والا آپ کا جذبہ ہے۔ تو ایک کاش کہ یہ نیت ہو جائے کہ ہماری شادی میں کوئی غیر شرعی رسومات نہیں ہوں گی، اور غیر شرعی مردوں اور عورتوں کا جو وہ ملنا جلنا جو ہوتا ہے، اس سے خود کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری شادی میں گانے باجے موسیقی کا نام و نشان نہیں ہوگا، اللہ کرے۔ اور کچھ مدنی قافلوں کا بھی کوئی تحفہ مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ بھائی صاحب جو انہوں نے ایک اور بات کہی اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے نیت میں ایڈ کیا نا کہ ہم اس کو بیچ دیں گے، یہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں انہوں نے نا پکا ارادہ کر لیا ماشاءاللہ کہ بھائی اس سے دور بچنا۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ہر بادشاہ کی جو ہے نا وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے، حما، چراگاہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حما ہے، جو ممنوع علاقہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ ہے اس کی ممنوع اشیاء۔ اور اسی روایت میں کہا گیا کہ جو اس کے قریب گیا تو وہ ہلاکت کے قریب گیا، یعنی اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ اس چراگاہ کے اندر اپنا جانور چرا لے، یعنی ناجائز کی قریب بھی نہ جاؤ، ورنہ بہت اندیشہ ہوگا کہ تم اس کے اندر پڑ جاؤ۔ تو ہماری شریعت کے اندر بہت سارے جو اصول ہیں، بہت سارے جو احکامات ہیں، وہ گناہ سے قریب جانے سے بھی بچاتے ہیں۔ حرام سے بچنے کے لیے شبہات سے بچا جائے، جی شبہات سے بچا جائے، برائی سے دور رہنے کا قرآن درس دیتا ہی ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے۔ یعنی بے پردگی سے جو منع کیا گیا، نامحرم عورت سے جو تعلق کا منع کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایکسٹریم حد تک لے جاتی ہے بعض اوقات فوراً نہیں، تو یہی آغاز ہے۔ اسی طرح جو ستر کے احکامات بیان کیے، اس میں یہی بیان کیا کہ گھٹنے کا دیکھنا ران کے دیکھنے سے کم سخت ہے، ران کا دیکھنا گھٹنے سے زیادہ، اور اسے آگے دیکھنا اس سے زیادہ، کہ جو جتنا قریب جائے گا اس میں مبتلا ہونے کا اتنا ہی اندیشہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی نیت ہے ماشاءاللہ۔ ویسے مومن کی خصوصیات بھی عن لغوی معرضون، جی بری باتوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتے۔ پڑھنا دور کی بات ہے، دیکھتے ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کراتے۔ بچتا بھی وہی ہے جو التفات کرے اور کہے کہ میں بچ جاؤں گا، یا اس کے قریب جائے، تو اس کا بچنا جو ہے نا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ اور عبرتناک مناظر دیکھیں جو اس جشن آزادی کے نام پر جو طوفان بدتمیزی، حالانکہ ہم نے پیر کو پچھلی طوفان بدتمیزی سے سلسلہ کیا، اس میں سب دکھایا، سب بتایا، بہت کچھ بیان ہوا، لیکن پھر بھی یہ آیا، اب پھر کر رہے ہیں تاکہ آئندہ نہ ہو۔ 31 دسمبر آنے والی ہے، 25 دسمبر آنے والی ہے، شادی بھی آپ دیکھیں نا کتنا پلس ہوا۔ اب یہ شادی کے موقع پر بھی ہوائی فائر ہوتا ہے، اب توجہ گئی ان کی کال سے کہ یار یہ تو مطلب ابھی اچھا یہ شادی کا سیزن ہے، رمضان مبارک کے بعد سے لے کر محرم الحرام تک یہ عموماً ہمارے شادی کا سیزن ہوتا ہے۔ اب یہ شادی کا سیزن ہے، اب اس میں جتنی ہوائی فائرنگ ہوتی ہوں گی، اور اس میں بچے بھی مرتے ہیں، دولہے کو بھی لگتی ہے، دلہن کو بھی لگتی ہے، باراتیوں کو بھی لگتی ہے، اور کوئی بچ جائے تو پھر کسی اور کو بھی لگتی ہے۔ آئیے ان دنوں میں جو واقعات ہوئے اس کی ایک مزید ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کل دیکھی پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے۔ یہ کہا ہے کہ جشن آزادی منا رہے ہو بھائی، مسلمانوں کیا خیال کر رہے ہو بھائی؟ کچھ تو خیال کرو بھائی مسلمانوں۔ بچوں نے کیا ظلم کیا، عورتوں نے کیا ظلم کرا، کیا ظلم کرا تمہارا، تم یہ کر رہے ہو۔ سین میں اوپر چھت ہے، اوپر ڈبل منزل ہے، اس پہ سو رہا تھا،
ادھر اچانک خون ہی خون ہو گیا. یہ لوگ یہ دیکھیں آپ کے کتنے لوگ زخمی ہیں. یہ میں فقیر کے پیڑ سے اپنی بھابھی کو لے کے آیا, وہ بھی زخمی ہیں. یہ طریقہ جشن آزادی منانے کا؟ ایسا نہ کرو یار, جشن آزادی مناؤ, کسی کو تکلیف نہ دو. جشن آزادی کا دن ہے, پاکستان کا آزاد کا دن ہے. آزاد ہوا تھا پاکستان, لوگوں نے گولیاں چلائی ہوئی ہیں اس ٹائم یار. لوگوں غریبوں کے لگی ہیں, اور کسی نہیں, غریبوں کے سیدھی سیدھی گولیاں مار رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کوئی ہے؟ بیچارے پریشان غریب. ادھر دیکھو آپ, ادھر دیکھو, کیمرہ دیکھو آپ اس طرف, ادھر کسی کے گردن پہ لگی ہے, کسی کے کہاں لگی ہے یار. یہ کوئی طریقہ کوئی ہے یار؟ سمجھو یار, ابھی بھی سمجھو, سدھر جاؤ. میں سول اسپتال حیدرآباد میں ڈسپینسر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جشن آزادی کا دن ہے, لیکن آج یہ دیکھیں آپ ادھر رش دیکھیں ہمارے پاس کتنی معمول سے زیادہ ہے, کیونکہ یہاں گن شاٹ اور یعنی کہ لوگ گولیاں چلا رہے ہیں. یہ کوئی گولیوں کی خوشی کا دن ہے, گولیوں کا دن نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں نے آج ادھر دیکھے ایک دوسرے کو یعنی کہ چھلی کیا ہوا ہے. ہمارے پاس آئے. اب آپ بتائیے جذبات کیسے تھے؟ جذبات کیسے ہیں؟ اور یہ جس کا بچہ زخمی ہوگا, اس وقت میں تو یہ سوچ رہا ہوں چلو بچہ بھی تو لیٹا ہوا تھا, لیکن جب اس کو لگی ہوگی اس وقت بچی کا تڑپنا کیسا ہوگا. اب اس طرح کے جن کے گھر میں واقعات ہوتے ہوں گے, انہوں نے دیکھے, آپ کو نہیں پتا کہ کس کو لگی, بد دعا دینے والے کو نہیں پتا کہ کس کو میں بد دعا دے رہا ہوں. آپ کی گولی اگر اس تک پہنچ سکتی ہے تو بد دعا دینے والے کی بد دعا کہ آپ تک نہیں پہنچ سکتی. اسے یہی جملہ بولنا ہے کہ یا اللہ جس نے میرے بیٹے پر گولی چلائی ہے نا, اس کے ساتھ یوں کر دے. اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. مظلوم کی دعا رد نہیں, مظلوم کی دعا قبول ہو جاتی ہے, پہنچتی ہے. آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے یار, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نہ کرے کس کی بد دعا آپ کے گھر کو آگ لگا دے, کس کی بد دعا آپ کے ہاتھ کو فالج کر دے, کس کی بد دعا آپ کو کس طرح نقصان پہنچا دے. پھر مطلب بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ تکلیف وہ تکلیف وہ تکلیف, نہ جانے کیا غلطی ہو گئی. ہزاروں پر ظلم کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ بولتے نہ جانے کیا تکلیف ہو گئی. سڑکوں پر آپ یوں بھاگتے دوڑتے رہتے, نہ جانے کس کو تکلیفیں پہنچاتے پھرتے ہیں, کیا تکلیف ہو گئی. دل کو منا لیتے ہیں سب کیسے؟ یہ کون سا دل ہے یار؟ ذہن کون سا دل ہے جس کو منا لیتے ہیں؟ ذہن بنا لیتے ہیں. دل تو سیدھی سی بات ہے اسد بھائی, دل تب تک نہ مانے جب تک کہ ہم کو اگلا معاف نہ کر دے. یار دل ماننا کس کو بولتے ہیں؟ دل ہے یا دل ہے؟ دل ہے دلدل ہے کیا ہے؟ کیسے نہیں مانے گا؟ مطلب کہ دل کو کیسے منا لیا آپ نے؟ غفلت. ارے میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اسد بھائی, اور میں آپ کو ابھی تک میں نے راضی نہیں کیا. میں کیسے دل کو منا لوں؟ مجھے یہ بتا دیں آپ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر اناج نہیں ہے تو بیت المال میں جا کر اپنے کاندھے کے اوپر اناج لاد کر ان کے گھر میں جاتے ہیں, گھر میں جا کر اپنے ہاتھوں سے پکاتے ہیں, پھر ان کو کھلاتے ہیں. کھلانے کے بعد ان کے بچوں کو صحن میں لاتے ہیں, اکڑو بیٹھ کر ان بچوں کو اب وہ دل بہلاتے ہیں. غلام اسلم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, علی جا چلیے, مگر نہیں جا رہے. جب بچوں کا دل بہلتا ہے, بچے بالکل اپنی بچوالی کیفیت میں آ جاتے ہیں, تب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف. ایسے کیسے دل مان جائے گا بھائی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے آگ جلا کر. پوچھا خیریت سے؟ تو بولا جاؤ اپنا کام کرو, میں ایک مجبور پریشان آدمی ہوں, امیر المومنین سے بات کرنی ہے, اور یوں اور یہ پتہ نہیں بہت کچھ باتیں کہہ رہا تھا کہ مجھے یوں نہیں ہوا, یوں نہیں ہوا, یوں نہیں ہوا, شکایت کر رہا تھا. تو اندر سے اتنے میں آواز آئی تو پتہ چلا کہ اس کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی, بچہ پیدا ہونے والا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے, اسی وقت لوٹے اپنے گھر پر, جا کر اپنی بچوں کی امی سے فرمایا کہ کچھ ثواب کمانے کا موقع ملا ہے, کیا پتہ اللہ کے اسے عظیم رضا نصیب ہو جائے, چلو میرے ساتھ. وہ آ گئی, آ کر اس کو اس عورت کے خیمے میں ڈالا, خود اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر دل بہلانے میں لگ گئے. اتنے میں بچہ پیدا ہوا تو اندر سے آواز, امیر المومنین مبارک ہو. اب اس بندے کو پتا چلا کہ بولے امیر المومنین جن کے میں شکایت کر رہا تھا. ہاں, اللہ. پھر اس کو اپنے دربار میں بلایا, پھر اس کو نوازا, پھر اس کے وظائف مقرر کیے. یار کیسے دل مان گئے آپ کا یار؟ آپ جب کیسے دل مان گئے یار؟ دل بھی مان جائے گا. معاف کر دیجئے گا, میں دیکھوں گا یار آپ کے رپلائی کیا ہے, آپ کے چہرے پر کیفیت کیا ہے. رسم نہیں پوری کرتے, نہیں رسم نہیں پوری کرنی, نتیجہ حاصل کرتے, نتیجہ حاصل کرنا ہے, کیونکہ مجھے قیامت کے روز کی پرسش سے بچنا ہے, مجھے شخص کی بد دعا سے بچنا ہے, مجھے شخص کو راضی کرنا ہے.
اگر یہ کیفیت بن جائے تو یہ رسمی معافی معافی نہیں ہوگی. صحیح ہے. ماشاءاللہ. معافی مانگنے سے اگلے کو مزہ آ جائے گا یار. مدینہ مدینہ ایسا ہو تو ایسا اس میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے اس عمل سے جو بھی ان دنوں کے اندر عمل ہوا اور اس کو واقعی پتہ بھی چل گیا تو ہمت کرے اور چلا جائے اور جا کر معافی کرا. یہاں کروا لے اسد بھائی, میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں, ہمت پیدا کروا لے. قیامت کا معاملہ میں نے بیان کر دیا ہے. اور جیسے ان کے کوئی بھی ہو, ایسا بھی ایک بڑی بدی سی بات ہے کہ انہوں نے تو جو اظہار کیا جتنا کیا, ورنہ جو دل کی حالت ہوگی وہ تو ہم نہیں جان سکتے. جس کو ابھی ہم نے یہ ویڈیو دکھا دی ہے, حیدرآباد کی ویڈیو تھی, بندہ دیکھ لے کس علاقے کی تھی, معلومات اسپتال سے معلومات کر لے, پھر غور کرے کہ یار میں اس محلے میں تھا, میں نے بھی ہوائی فائر کی تھی, کچھ کرا کر اپنی صفائی کروا لے. خدا قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عمران بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ عمران بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے ہمارا مدنی چینل, یہ سب گھروں میں چلے تو پھر ہی ہے نا کہ یہ سب یعنی کہ یہ جو آپ نے جو سلسلہ رکھا کہ کاش مان جاتے, جب بندہ دیکھے گا ہی نہیں تو وہ کیسے مانے گا. مدنی چینل کی کوئی ایسی ترتیب ہو جائے, اگر مدنی چینل بھی اسی طرح عام ہو کہ اگر لوگ مدنی چینل دیکھیں گے اس کے یعنی کہ جو اس کے سلسلے ہوتے ہیں تو ان سے ان کو فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. تو جب یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ تو ضرور ہوگا. اور دوسری میری آپ کی بارگاہ میں یہ مدنی التجا ہے کہ جو سوالات ریکارڈ کروائے جاتے ہیں, اگر وہ بے شک وہ مدنی چینل پر تو نہیں چلتے, لیکن اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے کہ جو سوالات چلتے نہیں ہیں یا جو اسلامی بھائیوں نے سوال کیے ہوتے ہیں تو ان کا کم از کم وہ جو نمبر تو آپ کے پاس آتا ہی ہوگا, تو وہ ان کو جواب رپلائی کر دیا جائے کہ آپ کا جو مسئلہ تھا وہ بے شک مدنی چینل پر تو نہیں چلا, لیکن یہ آپ کے اس سوال کا یہ جواب ہے. جزاک اللہ خیرہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں باتیں آپ کی مدینہ مدینہ ہیں ماشاءاللہ. دوسری بات کے لیے میں ہمارے اسد بھائی ہمارے مدنی چینل کی مجلس کے بڑے اہم اسلامی بھائی ہیں, میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا کوئی سسٹم بنا دیں کہ جو شرعی مسائل ہم سے پوچھے جا رہے ہیں یا جو بھی رہنمائی لی جا رہی ہے, اگر مدنی چینل پر نہ بھی چلے تو کم از کم ان کو جواب چلا جائے انشاءاللہ. اس کا واقعی بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسری بات کا, پہلی بات کا میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت کتنے دیکھ رہے ہیں آپ, مجھے آپ کی جواب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, جتنے بھی آل اوور دا ورلڈ اس وقت جسٹ ناؤ دوز اسلامی برادرز واچنگ مدنی چینل, جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کو, میں ان کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس ہفتے میں 7 دن میں نیت کریں کہ آپ جتنے بھی ہیں کسی ایک کے گھر میں, جس کے گھر میں مدنی چینل نہیں چلتا ہوگا, آپ چلا دیں گے ماشاءاللہ. صرف ایک کا ہدف لیجئے, نہ میں 2 نہ 3, ایک آپ 12 کر دیں, اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. کرتے ہیں تو SMS چلا دیجئے, فوراً SMS کر دیجئے. آئندہ جمعہ تک میں ایک ایسے شخص کے گھر پر مدنی چینل شروع کرواؤں گا جس کے گھر میں مدنی چینل نہیں آتا, اس کو وہ دیکھے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا طریقہ ہے. اس وقت میرے جتنے بھی عاشقان رسول ویورز ہیں, دیر آر آل آر ممبرس آف مدنی چینل. الحمدللہ. ہماری کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں, ہم سب کا مدنی چینل, ہم سب کا مدنی چینل, یہی ہماری ممبرشپ ہے. جو کالر تھے جس طرح کے مدنی چینل نان کمرشل, یہ کوئی کمانے کا ذریعہ ہے نہیں, وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ. اچھا, موسیقی اس پر نہیں ہے, عورت اس پر نہیں ہے. جس انداز سے نیکی کی دعوت کا جو انداز ہم کو ملتا ہے, چاہے 14 اگست منانا, 14 اگست کے نام پر ہو یا 31 دسمبر کے نام پر ہو, کسی ہم کو بھائی عنوان چاہیے ہوتا ہے جس کی شریعت ہم کو اجازت دی ہو, ہم عنوان لیتے ہیں اور آپ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, آؤ بیٹھو. امیر علیہ سنت کو لے لیتے ہیں کہ اس بہانے ہمارے پاس مزید ناظرین کی تعداد بڑھ جاتی ہے کہ ان کے لاکھوں کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں. خود یہ طبیعت صحیح ہو یا نہ ہو,
یہ اپنے آپ کو لے مدنی مذاکرے میں یہ جو 14 اگست کو ہوا نہیں تھی طبیعت صحیح، لیکن آپ کے سامنے بیٹھے تھے، ہاتھ میں رومال ہو، نزلہ ہو، آواز نکلے نہ نکلے، یہ کیا درد ہے، یہ کیا جذبہ ہے. یعنی یہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص باوجود اس کے کہ اس کی طبیعت ناساز ہو لیکن اصلاح امت کا درد اسے لا کر بٹھا دیتا ہے. آپ کی طبیعت تو درست ہے یار، آپ ایک کال کر کے، اور مطلب صرف یہ نہیں کیپ اینڈ ٹچ نہیں کہ میں نے تو کہا تھا پتہ نہیں کھلا کہ نہیں کھلا، آپ کو 7 دن کے اندر یقین ہو جائے کہ اس گھر کے اندر مدنی چینل شروع ہو چکا ہے. وہ آپ کو کہے گا یار، میں امید کرتا ہوں وہ کہے گا کہ یار آپ کو شکریہ یار، آپ نے یار بہت اچھا چینل بتا دیا. میں مانتا ہوں کہ ہمارا یہ چینل ہر فرد تک نہیں پہنچا ہوا. پاکستان کی 18 سے 20 کروڑ عوام ہے، میں مانتا ہوں کہ 18 سے 20 کروڑ عوام تک یہ چینل نہیں پہنچا ہوگا، ہر کوئی نہیں دیکھتا ہوگا. دنیا میں اربوں کروڑوں مسلمان ہیں. عرب کتنے مسلمان دنیا میں کہلاتے ہیں، مختلف زبانوں میں کہلاتے ہیں، ہر زبان والا بھی نہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امیل سنت کے یا دیگر مدنی گلدستے ہم اسلام بھائی کے تیار کر رہے ہیں. اس کو ہم 7 8 10 12 فیمس دنیا بھر کی جو لینگویجز ہیں دنیا کی، ان زبانوں میں ہم ان کو ڈبنگ کر رہے ہیں. کیا کہنے، یہ سسٹم ہمارا ایکٹیویٹ ہے اور ہمارا الحمدللہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. مدنی گلدستہ ایک آن ایئر بھی ہو چکا ہے اور ہم دنیا کی مشہور زبانوں میں ہم اس کو ڈب کر رہے ہیں. اور ڈب کرنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ وہاں چینل نہیں ہے، وہ چینل والے لوگ ہی نہیں ہیں. اب چائنیز زبان میں ہم نے ڈب کیا تو چائنیز کے گھر میں مدنی چینل مشکل ہے، لیکن چائنیز کے پاس، چائنیز مسلم اسپیشلی میں بات کروں، ایک چائنیز مسلم کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ٹھیک ہے. ہم ہمارے سورسز یوز کریں گے، اس کے موبائل فون کے اندر وہ چھوٹا سا شارٹ کلپ بھیج دیں گے سافٹ ویئر کے ذریعے. ہم اس کی ویب سائٹ، ہم اس کی کوئی ای میل ایڈریس لے لیں گے، اس پہ دے دیں گے. سوشل میڈیا کو ہم اس میں استعمال کریں گے تاکہ وہ اپنی لینگویج کے اندر امیر سنت کی زیارت بھی کر رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ یار کیا اچھا مدنی پھول دے رہے ہیں. ہم یہ پورا تقریباً 12-15 زبانوں پر ہمارا کام شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایک چینل کی دوسری سائٹ ہمارا ذہن ہے کہ ہم ایک مدنی چینل کی ایک ایسی ٹرانسمیشن شروع کریں اور ایک ایسا نیا سیٹ اپ، اردو اپنی جگہ چلتی رہے، ہمارا انگلش اور عربی یہ ہم ایک الگ سے لے کر چلیں. مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارا مدنی چینل 15 لاکھ روپے روز لے رہا ہے. دوسرا سیٹ اپ اگرچہ اتنی رقم نہ صحیح، لیکن اس کے لیے بھی 1 کروڑ روپے کی رقم کی حاجت ہے. اور انتظامی امور ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے ہمارے میٹر ہیں جی. تو آپ کی شاید یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اگر سو لاکھوں لوگ ہیں، 1 لاکھ ہے تو اگلے ہفتے تک 2 لاکھ ہو جائیں گے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے اگلے ہفتے کی نیت کیجئے. یہ ایسا نہیں کہ ایک بار کی نیت ہے. کام 52 ویکس ہیں، 52 ویکس ہیں. اب ہر ہفتے ایک کی نیت کر لیجئے. اچھا ایک سوال کروں آپ سے؟ میں پہلے کال لے لوں. السلام علیکم، میں محمد خرم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات کر رہا ہوں UAE دبئی سے. یہ میرا فرمائش کرنی تھی کہ ابھی مدنی مکالمہ آپ کا چل رہا ہے، عمران بھائی بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، تو میں نے اپنی نیت بیان کرنی تھی کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں شادی کے اوپر اپنی جتنی بھی ناجائز رسومات ہوتی ہیں ان کو سب کو ختم کروں گا. انشاءاللہ 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد میری شادی ہے. اللہ نے چاہا تو مدنی حلیے کے حساب سے اور مدنی حساب سے میں اپنی شادی کروں گا. انشاءاللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ شادی کے سے قبل انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. باقی آپ سے میری دعا کے لیے التجا ہوگی، مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اس نیت پر 100 کروڑ مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کی شادی خانہ آبادی فرمائے. میری طرف سے پیشگی مبارکباد بھی قبول فرما لیجئے. چلیں جی. اور آپ کو اس نیت پر اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے اور مجھ گناہگار کے لیے بھی مغفرت و بخشش کی دعا کر دیجئے گا. اللہ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ. جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سوال میں وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کچھ میں کوشش کروں 1 ہفتے تک اور ایک گھر میں ایک اسلامی بھائی کو مدنی چینل کا عادی بنا دوں، گھر میں جو ہے وہاں مدنی چینل چلوا دوں. تو میں یہ محنت کروں کیوں کروں؟ کیا اس سے مجھے فائدہ ملے گا؟ کوئی ایسا یعنی وہ بتائیں نا کہ بس وہ سودا سما جائے میرے سر میں. یہ تو بھول کی بات ہے.
کیا فائدہ ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ نیکی کا مشورہ دینے والا بھی نیکی کرنے والے جیسا ہے. سبحان اللہ. تو اب جس کے آپ کے کہنے پر اگر کسی نے مدنی چینل شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اس کا جو ثواب کا جو میٹر ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر یہ سب قبول ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوا عمل اگر ثواب جاریہ کی صورت میں آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، یا صدقہ جاریہ کی تو بعض صورتیں موجود ہیں، تو اس طرح کا کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے. دوسری بات یہ نا کہ مطلب ہم سب چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے، معاشرے کی اصلاح ہو، سوچنے سے تو نہیں نہ ہوگا. اب ایک الیکٹرانک میڈیا کے ایک اپنا اثر ہے، بگاڑنے میں اس نے جو کردار ادا کیا اس کو کون ایڈمٹ نہیں کرے گا، تو سدھارنے میں بھی اس کا کردار ادا ہو سکتا ہے، جبکہ ہم اس کو مدنی چینل کو گھر گھر آن کر دیں، کیونکہ ہمیں عورت بے پردہ عورتوں سے لوگوں کو بچانا ہے، بدنگاہی جس سے ہوتی ہے. ہم نے موسیقی سے لوگوں کو بچانا ہے کہ کان کے ذریعے یہ سننے والا ایک حرام کام ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس طرح کی برائی سے بچانا ہے. دین اسلام کی درست بات ہم نے پہنچانی ہے، جو دین اور اسلام کی قرآن حدیث کی درست بات ہے، جو اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت، صحابہ کی محبت اور اولیاء کرام کی محبت، قرآن و حدیث کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرے. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما و رحمہم اللہ تعالی. تو یہ مطلب جو بیسک ہے. پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو ہماری بہت بڑی بنیاد ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ جو ہمارے معاشرے سے گویا کہ ایک طرح سے یہ اٹھ سا گیا ایک کام، اس کی طرف لوگوں کو لانا، تو یہ اتنا مطلب کہ ایک بڑا کام ہے کہ اس میں تو آپ سب کو حصہ ملانا چاہیے، سب کو حصہ ملانا چاہیے. جتنے بھی حاضرین ہیں سب اپنا حصہ ملائیں. ہر ہفتے ایک اسلامی بھائی کے آگے، ایک اسلامی بھائی کے یہاں کسی گھر میں مدنی چینل آن کریں گے. بھائی میرے حاضرین ہیں ان میں سے کون کون نیت کرتا ہے جو فیضان مدینہ میں موجود ہیں؟ آپ اس کو پوری اسکرین میں دکھائیے تو میں دیکھوں کس کس سے نیت کی ہوئی ہے حاضرین میں. بھائی جن کو دیکھ سکتا ہوں ان کو تو دیکھوں. ماشاءاللہ ہر ہفتے ایک. مرحبا. یہ ہے دیے سے دیا جلانا. اب یہ یاد رکھیے گا، اب میں ایک دیے تو دوسرا دیا جلاؤں نا، تو دوسرے دیے کی روشنی تو ہوگی، مگر جس سے جلائے نا اس کی روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ مزید اندھیرا دور ہوتا ہے. تو یہ ایک اصول بات یاد رکھیے گا، اندھیرے کو کوسنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اپنا چراغ درست کرنا ہوتا ہے. اب یہ صاحب نے عرب امارہ سے نیت آئی، یہ ہے چینجز. ٹھیک ہے، مدینہ دیٹ از کولڈ چینج. پریکٹیکل ہے. دیکھیے مدنی چینل کی ایک اور برکت الحمدللہ، ہم نے پریکٹیکلی لوگوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا اور ناظرین دیکھتے ہیں. اور جو آپ نے ابھی دوران گفتگو ایک بات جو فرمائی نا کہ اسلام کی صحیح صورت، اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں جو نظام ہے مبلغین کا، ان کی تربیت کا، پھر تفتیش کا، یہ اتنا ایک خوبصورت اور اتنا یونیک ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پر بھی اس انداز پر اس طرح کا معاملہ ہوگا. اور اس پر تو ہمیں بڑھ چڑھ کر مزید حصہ لینا چاہیے کہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر اعتبار سے الحمدللہ مکمل ہی مکمل ہے، جہاں پر کوئی بھی آپ کو اس طرح کی چیز نظر ہی نہیں آئے گی کہ جس کا کوئی منفی جو ہے وہ پہلو بیان کیا جائے. اور دنیا بھر کے اندر کہاں کہاں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، ہمیں بعض اوقات اندازہ ہی نہیں ہوتا. ساؤتھ افریقہ کی بات ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے فیضان مدینہ میں، ایک وہاں کے بلالی مسلمان وہاں کے مقامی تھے، وہ آئے اور بڑے خوش، اور یوں سمجھے کہ 10-12 منٹ تک تو ہم ان کی خوشی دیکھتے رہے نا، سلام کر رہے ہیں بار بار، جو بھی وہ اپنے زبان میں جذبات کے اظہار کر رہے تھے. جب تھوڑا جذبات ان کے نارمل ہوئے تو ہم نے پھر بات چیت کی کہ آپ کیسے اور کیا، تو کہنے لگے میں آپ لوگوں کو 3-3.5 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، کہیں مدنی چینل دیکھا تھا، تو انگلش کے اندر بھی ہمارے سلسلے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا، بہت اچھا لگا. تو میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کہاں ہوتے ہیں آپ لوگ دنیا کے اندر. تو وہ سر راہ کہیں پر ان کو کسی امامے والے کی زیارت ہو گئی تھی، تو اس کو پکڑ کر پھر فیضان مدینہ آئے. بہت ساری انہوں نے نیتیں کی. تو مدنی چینل کا فائدہ کہاں کہاں کس انداز پر پہنچ رہا ہے، بعض اوقات ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو شیئر جو جن کا حصہ ملتا ہے، جیسے کالر نے کال کی، انہوں نے نیت کا اظہار کیا، تو اس میں بھی ایک ہمارے لیے ترغیب یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی کال اور ان کی ترغیب کو دیکھ کر اور کتنوں نے ترغیب پکڑی ہوگی. تو یہ تو ایک نیکی کی دعوت یہ بھی نہیں پتا اسد بھائی کہ جن کو ہم نے اپنے کیمروں میں کیپچر کیا 13 اور 14 اگست کو،
کہ کن کے ساتھ کیا کیا ہوا. یہ تو 2 یا 3 جگہوں کی ہماری جگہ تھی. اس کے علاوہ پتہ نہیں پورے ملک کے اندر کہاں کیا کتنے حادثات, کتنے واقعات, کتنی اموات ہوئی ہوں, کتنے گھروں کے چراغ بجھے ہوں یا اجڑے ہوں, کچھ نہیں کہہ سکتے. آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. یہ ہوائی فائرنگ بند ہونی چاہیے. وہ تو خوشی میں کر رہے ہیں, نہ دیکھتے ہیں کدھر جا رہی ہے کدھر آ رہی ہے. بس وہ دوست کی والدہ تھی, وہ چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی, ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی, اس پہ گولی لگ گئی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آ کے لگی. نہ جانے کتنے ابھی اور آئیں گے جن کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ہاسپٹلوں میں بھی ہوں گے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ شرابے پی کے پچھلے پگڑی کھلے ہم فائرنگ کر رہے ہیں. ہماری والدہ ان کو گولی لگ گئی چھت پہ. کہاں سے آئے آپ؟ شیر شاہ سے. کدھر سے؟ شیر شاہ سے. کیا ہوا ہے؟ نانی میری کو گولی لگی ہے. کیسے؟ اوپر سے آئی ہے. اوپر سے آئی تھی؟ کہاں بیٹھی؟ چھت پہ. چھت پہ بیٹھی. اس وقت ہم سول ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں موجود ہیں. کسی کو ہوائی فائرنگ کی وجہ سے, کسی کو موٹر سائیکل کی وجہ سے, ریسنگ کی وجہ سے, کیسے کیسے نہ جانے ناگہانی آفات ان کے سامنے آ رہی ہیں. کوئٹہ بازار میں رہتے ہیں ہم, اپنی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہماری خالہ ہے, لوگوں نے ہوائی فائرنگ کی, پتہ نہیں کہاں سے گولی چل کے آئی, ان کو لگ گئی. ریلی ہم نکال رہے تھے, یہ تو ریلی سے آگے جا رہے تھے, وہ سلپ ہوا وہاں پہ جو ہے نا ان کو چوٹ لگ گئی ہے. جشن آزادی ریلی کے ساتھ ہے تو سلپ ہوئے. جشن آزادی منانا ہم لوگ کا حق ہے, مگر اس کو اسلامی طریقے سے منائیں. یہ ہوائی فائرنگ کرنے سے اور ریلیاں نکالنے اور گھرنے سے کون سی جشن آزادی ہے؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے, کسی کو گولی لگ رہی ہے. یہ بیچارے بھی آئے ہیں. گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا, بلیٹ آئی ہے, خالی بلیٹ جو اوپر سے آئی ہے اس کے سر میں لگی ہے. کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, باہر گولی آ کے سر پہ لگی ہے, تو ہم نے دیکھا تو اٹھا کے لائے ہیں یہاں پر. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ اسلامی بھائی اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا, تو اچانک کہیں سے یہ 12 بجے ہوائی فائرنگ ہوئی کہ جس کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی. اب جو یہ مدنی چینل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اس ہوائی فائرنگ سے باز آئیں. اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں سے گولی آئی اور ان کے سر میں لگی. میں یہاں 27 سال سے کام کر رہا ہوں, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ آزادی ہے. اب کوئی گھر کے چھت پہ کھڑا ہوا ہے, وہاں سے فائرنگ کر رہا ہے, کوئی کہاں کھڑا ہوا ہے. اب ایک لیڈیز آئی ہے, گولی کہاں سے آئی, اس کے ٹانگ میں جا کے لگی ہے. باقی یہ تو آزادی نہیں ہے کہ آپ گولیاں چلاؤ, گھر والے پریشان. یہ عذاب الہی ہے یا آزادی ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ اسلامی بھائی موٹر بائک پر تیز رفتاری کے باعث آ رہے تھے. اب تک کے کتنے کیسز یہاں آ گئے ہیں, تو کس نوعیت کے کیسز ہیں یہ آپ بتائیں. اس وقت تقریباً 12 کیس آ چکے ہیں, جس میں سے ایک ایکسپائر آیا ہے, اس کے دماغ میں گولی لگی ہے. باقی ہاتھ پیر اور پیٹ میں کچھ کے گولیاں ہیں, وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. ابھی بجری پڑی ہوئی تھی, وہ سامنے سے ایک انکل کھڑے ہوئے تھے بائک روک کے, اس سے گاڑی سلپ ہوئی. میں یہاں پہ اسٹاپ ہو, یہاں پہ 80-90 کیسے گن شاٹ کا آ رہے, بائک سلپ ہو رہے, وہ آ رہے, ایکسیڈنٹل بہت زیادہ آ رہے. میں گھر سے دودھ لینے جا رہا تھا کہ تیز رفتار بائکیں آئیں, اس کی وجہ سے میں گر گیا. ایک دم بائک آگے آ گئی. بس جا رہے تھے, سامنے سے وہ موٹر سائیکل والا گھس گیا. سنید میں تھا, کام کرتے نا گودام میں, چھت پہ سوئے تو گولی کا چھرا لگا ہے. یہ میرا بیٹا ہے, ہم سوئے ہوئے تھے, 12 بجے جو ہے نا اس کو گولی لگی ہے. بھوک لگی تھی تو ہم لوگ کھانا کھانے گئے تھے دوست, ہم لوگ آ رہے تھے تو چورایا, بس ہم گھوم رہے تھے گھر کی طرف, اتنے میں ایک موٹر سائیکل والا آیا اسپیڈ میں, ہمیں مار کے چلا گیا. چھرا لگا ہے, سویا ہوا تھا گھر میں سین میں. یہ کافی موٹر سائیکل ابھی رات میں چونکہ لوگ نکلتے ہیں لڑکے اکثر, اور ایسے دنوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ نکلتے ہیں, جس کی وجہ سے کسی کے سر میں چوٹ لگتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, کسی کے بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے ان کو, مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوان لڑکے ہی ایسے کام کرتے ہیں. ہم لوگ جشن آزادی کے موقع پر موٹر سائیکلز پر نکلے ہوئے تھے, تو تیز چلانے کی وجہ سے بائک سلپ ہو گئی اور اس سے ہمیں روڈ پر ہم گر گئے تھے, تو خراشیں آئی ہیں. دیکھنے والے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ موٹر سائیکل آہستہ سے چلایا کریں, اور خاص کر ایسے موقعوں پر جب رش ہوتا ہے. ہاں رائڈر بنیں گے تو یہ حال ہوگا بھائی, ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے. یہاں پہ ڈاکٹر ہوں, میں ایمرجنسی میں سرجیکل 3 سے ڈاکٹر اسد اللہ. ہمارے پاس جو موسٹلی یہاں پہ پیشنٹ آ رہے ہیں وہ گن شاٹ کے آ رہے ہیں, ہوائی فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ 14 اگست کے موقع پہ, اس لیے ہمارے پاس یہ بہت سارے کیسز آئے ہیں. ہم نے ویلنگ اور یہ اسکیٹنگ وغیرہ لڑکے کرتے ہیں یہاں پہ. یہ موسٹلی جو چھتوں وغیرہ پہ بچے سوتے ہیں گرمی کی وجہ سے, یہ گن شاٹ جو ہوتی ہیں, یہ بلیٹ وغیرہ یہ اوپر سے ہو کے پھر آ کے ان کو لگتی ہیں. ایک پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا ہے. اللہ اللہ. ہم نے صدر آباد کو بھی لیا ہوا ہے, صدر آباد بھی ہے انشاءاللہ, وہ بھی ہم دکھائیں گے. پنجاب وہاں کے بھی ہاسپٹل کے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں,
لیکن اب اس میں ایک مدنی پھول اب میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں بہت سارے کیسز وہ ہیں جو کہیں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ ہم نے ایک سلسلہ کیا پیر کو ایسا کیوں ہوتا ہے، میں اس میں باقاعدہ ایک ہمارے اسلامی بھائی کے ہم نے تاثرات چلائے کہ ایسے مواقع پہ جب پتہ ہے کہ ہوائی فائر ہوتا ہے آپ چھت کے نیچے رہیے. ٹھیک، صحیح. یہ ہم نے پہلے سے ان کو انفارم کیا تھا، احتیاطی تدبیر. لیکن اب یہ کہ ہر کوئی دیکھتا سنتا ہے نہیں، پھر وہی کہ بھائی مجھے تھوڑی کچھ ہوگا. جی. تو اس میں میری ایک مدنی التجا یہ ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین، کوشش یہ کیجیے کہ آپ یہ جب تک سخت مجبوری نہ ہو، دیکھو یہ تو پابندی تو نہیں لگا سکتا میں، لیکن جب تک سخت مجبوری نہ ہو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں کسی چھت کے نیچے رہیے. خاص اس وقت میں بالخصوص 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ سمجھ لیں، احتیاط کر لیں. مطلب 11:15 سے لے کر کوئی 1:45 بجے تک کوئی پتہ نہیں ہوتا جی وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی مطلب آپ ایک احتیاطی تدبیر اب ہم ہی کو کرنی ہے، کیا کریں. صحیح. اب ان کے ہاتھوں سے گنے تو ہم لینے سے رہے. اس میں صاحب یہ عموماً ایسا بھی شاید ذہن ہو کہ بہادری بھی تو تصور کیا جاتا ہے نا، اور اس طرح کی احتیاطیوں کو بزدلی سے جو ہے وہ تصور وہ ملا دیا جاتا ہے، اور چونچلے تصور کیا جاتا ہے. اب یہ چونچلے ہیں، اب یہ کون چونچلے کرے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے ہمت، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے حماقت. ہمت کو حماقت اور حماقت کو ہمت تو نہیں نہ کہیں گے. صحیح صحیح. اب پتہ ہے کہ باہر کا ماحول ایسا ہے، ابھی کچھ ہو رہا ہے، اب آپ بولے نا میرے کچھ نہیں ہوگا تو ٹھا کر کے راتی ہے پڑ جاتے ہیں. صحیح. لگتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو تھوڑی کوئی یہ حماقت ہے کہ مطلب بیل مجھے مار، آنکھ بند کر کے تو سڑک پہ کوئی نہیں چلتا نا. سانپ گزر رہا اور آپ بولو گے نہیں میں سانپ سے نہیں ڈرتا، ایسا تو نہیں ہوتا. کتا بھونک کرتا تو بھاگ جاتے ہو، بولتا یہ تو واٹ از دس یار. تو یہ مطلب یہ بیچارے جو بھی زخمی ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان زخمیوں کو روبہ شہد کرے. آمین. اور جو اس معاملے میں ہمارے جو انتقال کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ان تمام تر جو زخمی ہیں ان کے گھر والوں کو اللہ صبر دے، جن کے انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، ان کی اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. مسلمانوں سے ہمدردی ہے، چاہے وہ زخمی ہو رہا ہے یا جو بھی مطلب ہے ہمدردی ہے، لیکن ایک عبرت بنتی ہے، اور عبرت مت بنی ہے. مطلب یہ تمنا ہو کہ میری موت قابل رشک ہو نہ کہ قابل عبرت ہو. اس کے لیے اپنا مائنڈ ہم بنائیں، ماحول میں رہیے. ماشاءاللہ دیکھیں کہ ہم نے 14 دسمبر کو ہمارے اسلام میں جو فیضان مدینہ میں مسجد میں اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کو بھی ہم نے میلادان میں لے لیا تھا. نیچے اندر آ جاؤ، پتہ نہیں کون سی اڑتی ہوئی آ جائے. تو یہاں ہم نے اتنی کوشش کی، احتیاط کی، اور ہم کیوں پھر بیٹھے تھے؟ آ جائیں فیضان مدینہ میں، آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے. اس طرح آزادی جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کریں گے، اور نہ نکلنے کا بھی کہتے رہے، فائرنگ نہ کرنے کا بھی کہتے رہے، آتش بازی سے بچنے کا بھی کہتے رہے، ون ویلنگ کا بھی ہم منع کرتے رہے، اور یوں جو بھی مطلب کیسے ہلڑ بازی ہوتی ہے ہم سب کا منع کرتے رہے. لیکن اور منع کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سارے کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کرتے رہیں گے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں ایک نجی چینل کے اوپر ایک کرائم شو کا ڈائریکٹر ہوں، اور میرے گھر کے اندر ہمارا کرائم شو ہمارا جس چینل پہ میں جاب کرتا ہوں وہ نہیں دیکھا جاتا. جب بھی میں گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو میری والدہ، میرے تمام گھر والے مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مدنی چینل سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں جتنا میرے حق، جتنا مجھ سے ہو سکا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے فون کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور اعتراف بھی کیا. یہ ایک آپ کی ہمت تھی، آپ کا حوصلہ تھا، اور آپ نے جس طرح ایک بند لفظوں میں کہ کسی کا نام نہ آئے کہ میں ایک چینل کا ہوں یا میں جو کچھ ہے، آپ نے پہچان نہیں کی. اس طرح جو چینل یا اخبار اس طرح کی کوئی خبریں دیتے یا کوئی چیزیں سے چلاتے ہیں جیسے کہ مجھے اطلاعات ملتی ہیں، تو میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر چیز کا ٹی وی پر اظہار کرنا ضروری ہے؟ ہر چھپی چیز کا ظاہر ہونا ضروری ہے؟
کیا ہر بات کا ٹی وی کے ذریعے اخبار کے ذریعے ڈکلیئر ہونا ضروری ہے؟ کیا خودکشی کے واقعات، کیا مرڈر کے واقعات، کیا اس کے واقعات، کیا اس کے واقعات؟ میں ہمت کر رہا ہوں، یوں سمجھیے کہ اس طرح کا اگر کوئی ہمارا نظام بن جائے کہ بعض لوگ بتاتے رہتے ہیں اخبار کا، تو ہمیں ویسے اندازہ ہے کچھ نہ کچھ، تو اخبار کے متعلق جو سوال جواب ہیں امیر سنت کا جو ایک رسالہ ہے اس کو پڑھ لیا جائے کہ کون سی خبر دینے کی اجازت ہے، کون سی خبر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم عبرتناک خبریں کرتے ہیں، بڑی بڑی عبرتناک خبریں آتی ہیں، ہم نہیں بتاتے اس پیر کو بھی، بلکہ ہاں اس پیر کو ہم سلسلہ کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیں، تو بڑا عبرت والا سلسلہ ہے، تو ہم نہیں ڈکلیئر کرتے۔ عبرتناک خبروں میں ہم نے سوشل میڈیا کی، سوشل ویب سائٹس کی جو تباہ کاریاں بتائی ہیں، کون سی لڑکی کہاں سے اٹھی، کہاں گئی، کیا ہوا، کیسے ہوا، نہ نام دیتے ہیں نہ شیئر دیتے ہیں، ہم عبرت کے لیے لیتے ہیں، کیونکہ مقصد ہماری ریٹنگ بڑھانا صرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بڑھیں، لیکن کیا ہمارے ناظرین اس لیے بڑھیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ بڑھے گی؟ نہیں، اس لیے کہ لوگ عبرت لیں، نیک بنیں۔ اب میں آپ نیکی کی دعوت دینے کا جو ذریعہ استعمال کروں گا تو وہ بھی تو نیک اور جائز ہی ہوگا نا۔ میں مطلب نیکی کی دعوت دینے کے لیے یا کوئی تبدیلی لانے کے لیے میں کوئی ناجائز ذریعہ تو استعمال نہیں کروں گا نا۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک پانی سے پاک ہوگا نا، پیشاب سے تو پاک نہیں ہوگا، نجاست سے نجاست تو نہیں دھلتی، نجاست تو پاکی سے دھلتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا ہمارا کو مائنڈ سیٹ، کیونکہ اس میں تہمت، بدگمانی، بہتان، مسلمانوں کی عزت اور آبرو پر حرف آنا، اور بہت سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام میں ایسی کئی باتوں کی ممانعت آتی ہے کہ کون سی بات کب کس سے کتنی کرنی ہے نہیں کرنی، اور کون سی بات کس دائرے میں کرنی ہے۔ اسکرین پر کی گئی بات یا پیپر پر چھپی ہوئی بات جس طرح مطلب کہ متعلقہ غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اس کی شرعی رہنمائی ہے۔ میں اس بات کو اس طرح کلوز کروں گا کہ مسلمان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے شرعی رہنمائی لے لے۔ اگر شریعت کہتی ہے کرو، جائز ہے، کیجئے۔ شریعت کہتی ہے کرو، جائز بھی اور ثواب بھی ملے گا، اور شوق سے کیجئے۔ اور اگر شریعت کہتی ہے کہ مت کرو، کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے، مسلمان کا کام اس سے رک جائے۔ ایسے بھی آپ اخبار کے بارے میں، سوال جواب کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، ایک بہت مشہور چینل ہے، اس کے ایک ڈیسک کے انچارج تھے، خود انہوں نے مجھے بتایا، میری ذاتی ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے یعنی اپنے جو ہیں باس امیڈیٹ ان سے بات کی، اور اس طرح کا جاب رول لیا انہوں نے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ جو احتیاطیں ہیں اس کو میں جو ہے نا ان پر عمل کر سکوں، اور اس کی مجھے اس سے انہوں نے ترکیب بنا کر وہ الحمدللہ وہ اس جو ہے نا راستے پر چل پڑے۔ نہیں مانتے، سمجھتے، ہمارے یہاں صحافی آتے ہیں، جرنلسٹ آتے ہیں، اور جو جس طرح کے ہمیں تاثرات، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یقیناً اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ میں ان کا بڑا پن کہوں گا، یہ ان کی بردباری ہے کہ جو مطلب ان کا نام بھی ہوتا ہے، لوگ پہچانتے بھی ہیں، لیکن وہ واقعی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے غلط بول رہا ہوں تو مجھے میری غلطی کو قبول کرنا چاہیے، اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو صحیح بول رہا ہوں۔ تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا لے لیجئے گا، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو ظاہر ہے کہ میں مطلب آپ سے معذرت چاہوں گا، کہ ظاہر مقصد میرا نیکی کی دعوت دینا ہے، خیر خواہی اور خیر خواہی امت ہے ماشاءاللہ، مگر غلط غلط ہی رہے گا، میرے غلط کو میں صحیح بول دوں گا تو غلط صحیح نہیں ہو جائے گا، اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے، اور صحیح صحیح ہی رہے گا، میرے غلط کہنے سے صحیح غلط نہیں ہو جائے گا۔ صحیح فرمایا۔ کال لے لیتے ہیں۔ محمد احمد رضا، میں آئندہ کے بعد اسپیڈ سے موٹر سائیکل نہیں چلاؤں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئندہ کے بعد میں تیز موٹر سائیکل نہیں چلاؤں گا۔ ہم نے سردار آباد کا بھی لیا ہوا تھا ویڈیو، یا جو بھی ایک دو اور ویڈیوز ہیں ہمارے پاس اس سلسلے میں، آئیے اب اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز میں ہمارے لیے عبرت اور سبق کے کون سے مدنی پھول ہیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم،
یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ چوٹ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بائکنگ کرتے ہوئے، یہ میرے لگی بھی ہے۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ تقریباً پورا وارڈ ہے جو 14 اگست کی رات کو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پورا بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک پیشنٹ، ابھی تک 2 پیشنٹ باہر ہیں کہ اندر وارڈ میں جگہ نہیں ملی انہیں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر پہ کیا ہوا آپ کو؟ گاڑی پہ جا رہے تھے، موٹر سائیکل پہ، آگے سے کار ہمارے آگے تھی، وہ کار آگے سے سائڈ پہ ہوئی تو ہم آگے سے وہ ٹریفک والا نہیں رکھا ہوتا جو سیمنٹ کا بڑا تھا، اس پہ لگے اور اس ٹانگ ٹوٹ گئی۔ 14 اگست کی رات کو آپ کے ساتھ؟ جی ابھی 2 گھنٹے پہلے ہوا۔ بائک پہ جا رہا تھا، پیچھے سے لڑکے آئے کافی زیادہ، انہوں نے پیچھے سائڈ کرائی تو میں گر گیا، مجھے پھر نہیں پتا مجھے کیا ہوا بھائی کو؟ پیر پہ ویلنگ کر رہا تھا، یہ نیچے گر پڑا اور اس کے چوٹ لگی، موٹر سائیکل سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہم نے اٹھا کے اس کو لے کے اس کو ہاسپٹل اب پہنچے۔ یہ جشن آزادی کا وہ جشن مناتے ہوئے یہ ہوا ہے؟ جی بالکل، جشن مناتے ہوا ہی ہوا ہے۔ منع نہیں کیا کسی نے کہ یار ون ویلنگ نہیں کرو، اس طرح کرنا مناسب؟ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اپنے گھر جا رہے تھے، لیکن اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کو سبھی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن میرے جو ساتھی، ہم دونوں ان کی مدد کی، ان کو لے کے اسپتال آئے، ان کے جو ساتھی وہ سبھی بھاگ گئے۔ بھائی سڑک کراس کر رہا تھا، یہ 14 اگست والے جو چھوکرے ہیں نا، سلنسر نکال کر یہ موٹر سائیکلیں نہیں دوڑاتے ہیں، تو بڑی سپیڈ سے آ رہا تھا، حالانکہ میرے سے کافی دور تھا، میں سڑک کراس کر سکتا تھا بڑی آسانی سے، اتنی سپیڈ سے آیا تو میرے میں آگے لگا، وہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میں ایز اے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہوں ریسکیو 1122 میں۔ آج 14 اگست کو جو جنگ لوگ ہیں وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے نہ صرف خود کو انجرڈ کر رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج تقریباً ابھی تک نہ 1 بجے تک 10-15 کیس آ چکے ہیں ایسے جو ون ویلنگ کرتے ہوئے مختلف وجوہات کی بنا پر گرے ہیں، جن کو فریکچر بھی ہوا اور انجرڈ بھی ہوئے ہیں۔ اے خاصا وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے جینا ہاسپٹل کے ایمرجنسی کے گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہوئے حاضر ہیں، اور 12 بج چکے ہیں، اور جینا ہاسپٹل کے باہر ہی، مین گیٹ کے باہر ہی لوگ آتش بازی کر رہے ہیں اور فائرنگ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہاسپٹل بھی ہے قریب میں ہی، اور سامنے ہی ہاسپٹل ہے، مریضوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی اور پریشانی بھی ہو رہی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ بے تکے طریقے سے گاڑیاں وہ چلاتے، ون ویلنگ کرتے، 2 ویل سے چلتی گاڑی وہ 1 ویل سے اٹھا کر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اور شراب کے نشے میں بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لوگ فائرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اندھا دھند لوگ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، ابھی ہم لوگوں سے تاثرات بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اے خاصا وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے۔ کل دیکھی پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے۔ اے خاصا وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے۔ سر ہم جا رہے تھے گلشن سے تھوڑا سا آگے جا رہے تھے ہم لوگ، تو پیچھے سے ہمیں کسی نے ہٹ کیا، ویلنگ میں مارتا ہوا کوئی آ رہا تھا بائک پہ، تو اس سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی، ہم آگے تھے تو پیچھے سے اس نے بائک ہمیں جو ہے ماری، تو ہم اس کی اتنی اسپیڈ میں تھا کہ اس کی گاڑی ہمارے لگی، تو ہماری گاڑی گھستے ہوئے جو ہے آگے گئی کافی، تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی چوٹ وغیرہ آئی۔ بالکل کونے میں سائڈ پہ سے آرام سے جا رہے تھے، اپنے دوست یار انجوائمنٹ کرتے ہوئے جا رہے تھے، پیچھے سے بندہ آیا، اس نے اس طرف کی ہے، ہمیں ہٹ کیا، اس نے بریکیں ماری ہے، روکی ہے، بائک کنٹرول کر کے اس سائڈ سے نکل گیا۔ ہم لوگ جو ہٹ ہوئے نا،
ہم لوگ یوں سیدھا گھسٹتے ہوئے گئے ہیں, کم سے کم بھی ہے نا 15-20 بائکیں یہاں سے چھوڑ لیں آپ, اتنی بائکیں ہم پیچھے گرتے ہوئے گئے, سلپ ہوتے ہوئے گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مالک کا احسان تھا, اللہ اللہ کر رہے تھے ہم لوگ, اللہ نے رحم کرا, جہاں بریک لگی وہاں بچ اٹھے, بس ہاتھ اور پاؤں پہ تھوڑی ڈیمیج ہوئی. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جب میں ایم ایس جینا روڈ کی طرف آ رہا تھا نا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ ریلی کی وجہ سے. اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر میرے کو جگہ نہیں ملی کہ واپس میں آ سکوں, اور میری پوری ہڈی ٹوٹ چکی تھی. اب ایمرجنسی ہے, ایمبولینس بھی نہیں مل رہی تھی کہ ہم ایمبولینس میں آتے. بائک پر پھر جو ہے نا کتنی مشکل, 3 بندے بائک پر آئے ہم لوگ. جو ہوائی فائرنگ اور آتش بازی, اس سے کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں. جیسے کہ 13 اگست رات اس وقت تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے, اور اب تک 15 کے قریب نامعلوم سمت سے آگے گولیاں لگنے سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس سے جو گھر کے اندر ہیں عورتیں بچے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. کہ جیسے آج لانڈی سے ایک 5 سال کا بچہ ایک زخمی آیا ہے, اس کی وہ سسکیاں, وہ اس کا بلبلانا اگر یہ لوگ دیکھ رہے ہوں تو یہ ایک ریکویسٹ ہے عاجزانہ طور پہ. ریسکیو ورکر ہونے کے ناطے میں ایک عاجزانہ گزارش کروں گا کہ پلیز خدا را اس چیز کو بند ہونا چاہیے. اللہ 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 کرے کہ آپ کی بات ہمارے ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہم نے ویڈیوز آپ کو دکھائیں, کالس آپ کو سنائی, جو کچھ ہم بیان کر سکتے تھے آپ کو بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کاش آپ مان جاتے, اور کاش آپ مان جائیں. اور ہر طرف کہ آپ یا تو آپ کو نقصان ہوا یا آپ کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوا, دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے. کچھ کالس لے لیتے ہیں, اس کے بعد سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے چلوں. کال سنائیے. تاریخ گوادر سے مدینہ حاجی صاحب, یہ میرا سوال ہے کہ ساحل پٹی کے اوپر بھی کچھ بتائیں, تاکہ ساحل پٹی میں شراب پانی کی طرح چلتا ہے اور پٹی کے اندر بھی بعض اوقات شراب لے جاتا ہے. اس کے لیے میں بڑا مہربانی کچھ مدنی پھول. ساحل پٹی کا پورا یہی عالم حال ہے, ناخدا دریا پہ بھی شراب لے جاتے ہیں, جبکہ دریا کے اوپر موت کے منہ میں اور اللہ تعالیٰ کی روزی کی تلاش میں جاتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. اور شادی بیاہ میں وغیرہ میں شراب پانی کی طرح چلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا سوال نہیں سمجھ سکا. شاید ساحل پٹی کہہ رہے تھے, یعنی جو ساحلی علاقہ ہے, جو میں ساحلی علاقہ ہے, جو کیپٹن ہوتا ہے نا, ناخدا یعنی کشتی چلانے والا, جو اسے اور کیا کہتے ہیں جی, یہ مطلب ساحل پٹی پر بیٹھ کر شرابیں پیتے ہیں, یہ جی وہاں شرابی پیتے ہیں. ان علاقوں میں شادی بیاہ میں وہاں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی, ان کا کہنا یہ ہے. اور جو ماہی گیر وغیرہ یا کشتی چلانے والے جو جاتے ہیں, تو کشتی چلانے والے وہ شراب لے کے چلے جاتے ہیں دریا میں, سمندر میں, اور وہ دریا کی مطلب پانی پر ہوتے ہیں, موت کے منہ میں ہوتے ہیں گویا کے, اور پھر بھی ان کے پاس شراب کا وہ ہوتا ہے معاملہ. تو اس پر مدنی پھول لینا چاہ رہے ہیں. شراب پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب پچھلے دنوں ہی ساحل سمندر پر ہی تو واقعہ ہوا, 40 سے زیادہ اموات کی اطلاع ملی. کوئی موج آئے اور شراب پیتے پیتے لے کر چلی جائے تو کیا شراب کی حالت میں مریں گے ہم لوگ؟ تو سمندر کے بیچ میں ہو یا گھر کے اندر ہو, شراب سے بچنا بچنا بچنا. یہ کہ شراب یہ ام الخبائث ہے, برائیوں کی ماں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شراب کی نحوست سے محفوظ فرمائے. دیکھیے میں دوبارہ عرض کر دوں, میرے تمام ناظرین نیکی کی دعوت عام کریں, نیکی کی دعوت عام کریں, برائی سے منع کرنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم اصلاح کی طرف جائیں گے, نمازی بنائیں گے. مدنی ماحول میں لے کر آئیے, اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروائیے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے, مدنی انعامات کو عام کیجیے, مدنی چینل کو عام کیجیے. اس طرح مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریے, کروائیے. کچھ اس طرح کی کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آ جائے گی. لاکھوں ایسے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں جو ماضی میں یہ کرتے تھے, جن کو ہم آج بیان کر رہے ہیں, آج وہ نہیں کرتے, ان کو ماحول ملا, بلکہ دوسروں کو جو ہے اس طرح راغب کرتے ہیں, منع کر رہے ہیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاجی عمران صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں محمد بنارس دبئی سے بات کر رہا ہوں، تو میں اظہر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو حاجی عمران صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کب پاکستان آؤں یا کس طریقے اظہر صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے امیر سنت کو اتنی لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی محبت ہے کہ دنیا کے کئی ایسے عاشقان رسول چاہتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے. ظاہر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ کو جب اطلاع ہو، کنفرمیشن فیضان مدینہ سے ملے گی آپ کو کہ امیر سنت سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ٹائمنگ کیا ہے، تو وہ لے لیجئے یا کہیں کسی ذمہ دار سے اگر آپ توخذہ لے لیجئے. اس کے بعد 3 دن کا مدنی قافلہ یہ اناؤنس بھی ہوتا ہے، فیضان مدنی چینل پر بھی اناؤنس ہوتا ہے کہ اس طرح مدنی مذاکرے کے بعد یا فلاں کے بعد یہ ہو جاتا ہے. تو اگر 3 دن کا مدنی قافلہ ہو اور امیر سنت کی ملاقات کہ آپ کے پاس کنفرمیشن ہو کہ باپا ملاقات کر بھی رہے ہیں، تو بالکل آئیے، چشم ما روشن، دل ما شاد، ماشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ ابھی اس سے پہلے میری کال چلی تھی وہ جو مدنی چینل کا ہر گھر میں مدنی چینل پہنچے، تو الحمدللہ کی عز و جل اس سلسلے میں میں نے بذات خود یعنی کہ تقریباً 4 گھروں میں جو مدنی چینل لگوایا ہے. مدنی چینل لگانا ہے تو صرف مدنی چینل لگانا ہے، اور وہ بھی ڈش پر، کیبل پر نہیں. ماشاءاللہ آپ کی دوبارہ کال پر مزید میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آدمی فریکوینٹلی رپلائی دے دیتا ہے اور رسپانس کرتا ہے، اس سے اچھا محسوس ہوتا ہے. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال نسبت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ یہیں تک. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کوششوں کو بھی قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.